میرا عمرہ کرنے کو بہت زیادہ خواہش ہے، لیکن مالی طور پر بہت زیادہ کمزور ہوں، تو کیا میں کسی سے کہہ سکتا ہوں کہ مجھے عمرہ کروا دیں؟ دعا بھی فرمائیں، تھوڑا پریشان ہوں۔ دیکھو، حج ہے نا، حج اللہ نے حج حج کی فرضیت اللہ نے استطاعت کے ساتھ رکھی ہے، خواہش کا ساتھ نہیں رکھتی ہے۔ ایسی عمرہ ہے بھائی، وہ تو ہر مسلمان کا دل چاہتا ہے کہ اللہ گھر کی زیارت کی۔ بہرحال اس نیت پر ثواب مل گیا ہے۔ ہاں، باقی بہتر یہی ہے کہ اپنی گنجائش ہو، اپنی استطاعت ہو۔ ہاں، اگر کوئی خوشی سے کوئی کروا دے تو وہ الگ بات ہے، لیکن سوال کرنا مناسب نہیں ہے یا کرنا وہ تو جلالین میں ہے نا، الحج اشہر معلومات فمن فرغ فیہن الحج فلا رفث ولا فسوق ولا جدال فی الحج وما تفعلوا من خیر یعلمہ اللہ وتزودوا فإن خیر الزاد التقوی واتقون یا اولی الالباب۔ یہ اہل یمن کے بارے میں آیت نازل ہوئی نا، وہ حج کرنے کے لیے جاتے تھے اور بغیر زاد راہ کے، بغیر توشے کے وہ چل پڑتے تھے اور اپنے آپ کو کہتے نحن المتوکلون، کو ہم تو متوکلین میں سے ہیں، توکل کرنے والوں میں سے ہیں۔ اور جب وہاں جا کر بھوک لگتی تو مانگنا شروع کر دیتے تو ان کا توکل ختم ہو جاتا۔ تو پھر اللہ تعالیٰ نے یہ آیت نازل فرمائی، آگے نا وَتَزَوَّدُوا فَإِنَّ خَيْرَ الزَّادِ التَّقْوَىٰ، تم زاد راہ حاصل کرو، بہترین زاد التقویٰ، سوال سے بچنا ہے یا کرنا ہے۔ تو سوال کرنا مناسب نہیں ہے۔ ہاں، کوئی خوشی سے کوئی کہہ دے کروا دے تو وہ الگ بات ہے، لیکن خاص اس مقصد کے لیے سوال کرنا مناسب نہیں ہے، اچھا نہیں ہے۔ میرے دوست نے خواب میں دیکھا کہ ایک ڈاکٹر صاحب کو دیکھا کہ وہ بائبل سے بیان کر رہے تھے جن میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے آنے کا تذکرہ تھا۔ اتنے میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم تشریف لے آئے اور وہ ایک قلعہ نما جگہ تھی۔ بہرحال اس قسم کے جو مبارک خواب ہیں جن میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی زیارت نصیب ہو، ان کی ایسے مبارک خوابوں کی تعبیر میرے حضرت یہی دیتے تھے کہ اللہ تعالیٰ اتباع سنت کی توفیق عطا فرمائیں گے، اور اس میں خاتمہ بالخیر کی بھی بشارت ہے اور امید ہے انشاءاللہ۔ بس اللہ تعالیٰ سے توفیق مانگتے رہنا ہے۔ بعض دفعہ خواب لمبے خواب ہوتے ہیں لیکن تعبیر اس کی کسی ایک جملے سے ظاہر ہو رہی ہوتی ہے، کسی ایک مبارک جملے سے ظاہر ہو رہی ہوتی ہے۔ ہم 5 بھائی ہیں، ایک مکان میں رہتے ہیں، اب بچے بڑے ہو گئے ہیں، آپس میں مسائل بڑھ رہے ہیں، ہم مکان بیچنا چاہتے ہیں، دعا فرمائے۔ اللہ اپنے بھائیوں کے لیے اللہ آسانی فرمائے، اللہ آسانی فرمائے۔ بدعت میں مبتلا افراد سے تعلق کیسا ہونا چاہیے؟ محلہ، مسجد، کاروبار کی جگہ یہ تصویر پیش آتی ہے، رہنمائی فرما دیں۔ بہرحال بد دعوت کی نیت سے ان سے آپ تعلق رکھیں، اچھے اخلاق سے پیش آئیں، اپنے قریب کریں اور پھر ان کو سنت کی طرف
راغب کریں، اور کہ اللہ تعالیٰ سب کو اتباع سنت کی توفیق عطا فرمائے ہیں۔ ہاں میرے والد صاحب میرے والد صاحب رشتہ پھوپھو کی طرف طے کیا ہے۔ میں دیندار گھرانے کی وجہ سے دوسری جگہ رشتہ کرنا چاہتا ہوں تاکہ گھر کا ماحول دیندار بن سکے۔ میں کیا کروں؟ وہ دیندار گھرانے کی لڑکی بھی مجھ سے محبت کرتی ہے۔ بھائی یہ کیسے محبت کرنی شروع کر دی پہلے سے؟ انا للہ و انا الیہ راجعون۔ یا کرام یہ غلط بات ہے اللہ۔ بھائی جب رشتہ نہیں ہوا ہے فری الفاظ کیسے استعمال کر سکتے ہیں اپنا؟ یہ بھائی ہاں یہ سب چیزیں فتنہ ہوتی ہیں یا کرنا، بد نظری کی وجہ سے یا کرنا، بے رہ روی کی وجہ سے یہ صورتیں پیش آتی ہیں یا کرنا۔ اللہ تعالیٰ اپنی آپ رہنمائی فرما دیں بھائی۔ رہنمائی یہی ہے کہ بس اپنے کوشش کریں کہ اپنے جو بڑے حضرات ہیں بس ان کے سائے میں رہیں یا کرنا۔ والدین جہاں رشتہ طے فرما دیں بس اس میں برکت ہے یا کرنا۔ یہ باقی سب چیزیں یہ عارضی ہیں، ہمارے سامنے ہیں، یہ ظاہری شکلیں بھی بڑی بہت جلدی آگے پیچھے ہو جاتی ہیں۔ اصل طریقہ یہی ہے، میں نے رکھا نا شرفاء کا طریقہ یہی ہے کہ بس اپنے گھر والے جہاں طے کر دیں۔ ایک یہ ہے کہ چلو کوئی کہیں خاندان جیسے ہوتا ہے کبھی گھر والوں کے ذریعے کوئی کہیں کسی کے بارے میں کچھ علم ہو جائے، گنجائش ہے ہاں، لیکن یہ ہے کہ بھائی نکاح ہونے سے پہلے یاد رکھنا نا بھائی، یہ اس قسم کے الفاظ استعمال کرنا یہ بالکل مناسب نہیں ہے یاد رکھنا بھائی۔ آپ یہ بھی سوچیں کہ ہمارے گھر کے کسی بچی کے بارے میں ایسے کوئی لفظ بول دے تو کتنا دل جڑے گا یاد رکھنا۔ اللہ اپنی مہربانی اللہ حافظ سے رکھے، سب کو اللہ حافظ سے رکھے، اللہ اپنی مہربانی فرمائے۔ آپ کے یہاں مجلس میں میرے کئی اساتذہ تشریف فرما ہوتے ہیں، ان میں سے اکثر پیچھے بیٹھے ہوتے ہیں، کیا میں اگر آپ کے قریب بیٹھنے کی وجہ سے ان کے آگے بڑھ جاؤں تو کیا یہ بے ادبی ہے یا میں پیچھے ہی بیٹھے رہوں؟ ہاں اگر پہلے سے اگر اساتذہ کرام آگے بیٹھے ہوئے ہیں تو پھر ان کے احترام میں، اگر آپ بعد میں آ رہے ہیں تو پھر ان کے پیچھے بیٹھ جائیں۔ لیکن اگر پہلے سے آپ بیٹھے ہوئے ہیں پھر اساتذہ کرام پیچھے تشریف لے آئیں تو پھر یہ ہے کہ پھر اپنے مجلس میں جہاں بیٹھے ہیں بیٹھے رہیں تاکہ مجلس میں خلل نہ آئے۔ اگر یعنی پہلے سے کوئی آپ آ کر بیٹھے ہوئے ہیں، اساتذہ کرام بعد میں تشریف لے آئے اور پیچھے آ کر بیٹھ گئے تو بس یہی ہے کہ پھر بھائی جہاں جگہ ملے سب بیٹھ جائیں الحمدللہ۔ میں نماز سے پہلے بھی سنا رہا تھا نا، میں اپنے حضرت کی مجلس میں حاضر ہوتا تھا نا، تو پھر جہاں کوشش ہی ہوتی تھی جہاں جگہ ملے بیٹھ جاؤں، لیکن کئی ساتھی بیچارے کچھ وہ بس نے وہ ہماری وہ یہ تعلیمی کا دھبا لگا ہوا ہے، بس وہ احترام میں بس وہ اپنے محبت میں کچھ آگے پیچھے ہو جاتے۔ ایک دفعہ حضرت نے دیکھ لیا، مجھے ڈانٹا، فرمایا یہاں پیر بن کر نہ آیا کرو، پیر بن کر نہ آیا کرو یہاں کا پھر میں نے اپنے حضرت کی خدمت میں اپنا حال لکھا، اور میری خواہش تو یہ ہوتی ہے کہ بالکل کوئی میری وجہ سے نا کوئی بالکل کوئی آ گئی۔ بعض دفعہ ساتھی کچھ بغیر یعنی بغیر نہ چاہنے کے یا کرنا یہ ساتھی کچھ آگے پیچھے ہو جاتے ہیں، تو پھر ہر کو اندازہ ہو گیا کہ اس کے دل میں اس کی ان چیزوں کی کوئی طلب نہیں ہے، یہ کچھ خود ہی ساتھی کچھ آگے پیچھے ہو جاتے ہیں۔ پھر حضرت نے اپنا انداز بدلا، پھر اپنے دل جوئی کلمات میں کہا، پھر حضرت نے کچھ ایسے نئے کلمات ارشاد فرمایا، وہ مجھے یاد تو نہیں رہے
لیکن پھر حضرت نے دل جوئی کلمہ شاہ فرمایا الحمدللہ، ایک دوسرا انداز۔ تو یہ ہے مقصد ہے کہ جہاں بھی جگہ ملے بس بیٹھ جائیں الحمدللہ، ہاں یہاں اونچ نیچ میں نہیں پڑھنا ہے الحمدللہ۔ میں نے توبہ کے بیان تک اسباب پڑھ لیے ہیں، ہاں عمل کی نیت سے دیکھتے رہے۔ ہاں بھائی اسباب پڑھنے میں کوئی منصب، کوئی لالچ، اسی کوئی طمع نہ ہو جا کر۔ ہاں ہمارے حضرت مولانا غفور صاحب رحمۃ اللہ علیہ ٹکسلے والے نیک جملہ فرماتے بطور اصلاح کے، اپنے مریدین میں فرماتے ہیں، رخائے صاحب رحمۃ اللہ علیہ خلیفہ تھے، رخائے صاحب رحمۃ اللہ علیہ تو بہت وہ یعنی اجازت کے معاملے میں کے تو بہت سخت شرائط تھیں، کے یعنی گنتی کے خلفاء تھے ان میں حضرت مولانا غفور صاحب رحمۃ اللہ علیہ ٹیکسلے والے، بلکہ سلسلہ نقشبندی میں اسباق ہوتے ہیں تو ہر بعض ساتھی وہ اسباق پورے کر لیتے ہیں، پھر ایسا کرتے کہ میرے 100 پورے ہو گئے، فرمایا پھر شروع کر دیں میرے اسباق پورے ہو گئے پھر شروع کر دیں۔ بعض دفعہ وہ حضرت اپنی نورانی فراز سے پہچان لیتے ہیں کہ ان کے اسباق پڑھنے کا کیا مقصد ہے، پھر کبھی فرماتے کبھی بھی فرماتے اور کچھ نہیں لبنا لگے رہو بس یا کرتا ہے بس وہ کچھ نہیں ہے دنیا کی واہ یا کر۔ ہاں اللہ اپنی مہربانی فرمائے، اللہ اپنی اور ہمارے حضرت مولانا غفور صاحب رحمۃ اللہ علیہ وہ اپنے مریدین کو، یہ ان کے بیٹے ہیں حضرت مولانا عبدالوہادی صاحب، یہاں بھی کچھ وقت گزار کر کے اپنے والد صاحب رحمۃ اللہ علیہ کی طرف سے بعض بزرگوں نے حضرت مولانا عبدالرحمن صاحب رحمۃ اللہ علیہ نے ان کے سر کے اوپر پھر دستار رکھی آگنا، تو مجھے فرمانے لگے کہ ابا جی فرمائے تھے یہاں اپنے مریدین کو فرمائے تھے کہ تم زبان سے سچ بولو اور سنتوں پر عمل کرو، یہی ولایت ہے، تم نے خلافت کو کیا چاٹنا ہے کہ تم زبان سے سچ بولو اور سنتوں پر عمل کرو، یہی ولایت ہے، تم نے خلافت کو کیا چاٹنا ہے۔ اصل چیز ہے کہ ولی تو سب ہیں، ولی سب بن سکتے ہیں اور ہیں نہیں۔ میرے حضرت نے کتنی پیاری تعریف کی، فرمایا ولی کون ہوتا ہے، فرمایا ولی وہ ہوتا ہے جو نیکی کرتے کرتے خدا کا دوست بن جائے، یہ ولی وہ ہوتا ہے۔ اور میرے حضرت یوں فرماتے ہیں مومن تو اللہ میاں کا عاشق ہوتا ہے، والذین آمنوا اشد حب اللہ، وہ لوگ جو ایمان لائے اللہ تعالیٰ سے بہت زیادہ محبت کرنے والے ہیں۔ تو باقی خلافت ایک منصب ہے، ایک نہیں ہے، اللہ تعالیٰ کا نام لینے کا اور آگے پہنچانے کا ایک منصب ہے، یہ اللہ کسی بزرگ کے دل میں ڈال دیں، کسی کو عطا فرما دیں، بس یہ چلو یہ بھی اللہ کا انعام ہے، لیکن خود ان چیزوں کی طلب نہ ہو یا کرنا ہے۔ میں سمجھتا یہ پیری مریدی بڑی مزے کی چیز ہے، نہیں پیٹ پر پتھر باندھنے کی چیز ہے، اپنا من مٹا ہوا نہ ہو، دوسرے کا کیا مٹائے گا یا کرنا۔ اللہ ہم سب کو توفیق عطا فرمائے، ہم سب محتاج ہیں۔ میں آپ سے بیعت نہیں مگر اصلاحی تعلق ہے، کیا تبلیغ دین پڑھنے کی اجازت ہے؟ ہاں خوب اجازت ہے، میں دور حدیث کا طالب علم ہوں، بہرحال خوب پڑھیں، باقی رہا جو اصل چیز تو اصلاحی ہے۔ میرے حضرت ہے جامع شفیع شیخ الحدیث یوسف صاحب رحمۃ اللہ علیہ حضرت سے اگر دو قسم، بعض کا بیعت کا تعلق بھی ہوتا تھا اور بعض کا صرف اصلاحی تعلق ہی آگے تھے۔ ہمارے ایک ساتھی تھے وہ بیعت تو کسی اور گرو سے تھے لیکن حضرت سے اصلاحی تعلق رکھے، حضرت سے تھا الحمدللہ، اپنی اور پھر تبلیغ دین اور یہ سب چیزیں ہیں ان سے گزرے وہ الحمدللہ، اور اصل چیز اصلاحی ہے۔ جیسے حضرت حکیم الامت حضرت تھانوی رحمۃ اللہ علیہ فرمانے لگے بیعت تو مستحب ہے یا سنت غیر موقدہ کہہ لیں، ایک مستحب عمل ہے، لیکن اصلاح فرض عین ہے، اصلاح ضروری ہے یا ہاں اصلاح ضروری ہے، اپنے
کسی بھی شیخ ہیں کہیں بھی جہاں اپنا یعنی جن سے مناسبت ہو ان سے اپنا تعلق قائم کر لے، جوڑ لے۔ میں وہاں اب یہ ساؤتھ افریقہ میں تھا، وہاں پر کئی ہمارے بزرگ حضرات رحمہ اللہ بڑی محبت سے ان کو کچھ اندازہ ہوا کہ اس کا بھی کچھ تھوڑا بہت کچھ اپنے بزرگوں کے کوئی کچھ غرض کا تعلق ہے، جا کر بیچارے بڑی محبت سے بعد حضرت شاہ حضرت مسیح الامت حضرت مولانا مسیح اللہ خان صاحب رحمۃ اللہ علیہ ان کے متعلقین میں سے اور اپنے اکابر حضرات سے جڑے ہوئے ہیں، بڑی محبت سے تشریف لاتے رہے۔ وہاں ان کی ملکی زبان جو ہے وہ انگریزی ہے، یا کرنا زیادہ تر لوگ گجرات کے رہنے والے ہیں۔ ایک جگہ بات چیت تھی تو وہاں پر مجھے کہنے لگے یہ بروج کے رہنے والے ہیں، پوری وہ علاقہ نہیں بستی بروج، فرمائی یہ بروج وہ علاقہ ہے جہاں پر گجرات کے علاقے میں صحابہ کرام جس علاقے میں داخل ہوئے، فرمایا وہ یہ بروج کا علاقہ ہی ہے وہاں پر۔ اللہ تعالیٰ اپنی مہربانی فرمائے الحمدللہ۔ وہاں اس علاقے کا نام کافی جہاں برا سے تقریباً کوئی 500 کلومیٹر فاصلہ تھا۔ وہاں قریب ایک جگہ جمعہ ہوا، پھر جمعے کے بعد مغرب کے بعد وہاں پر بات چیت تھی، وہاں لوگ سب اردو جاننے والے تھے، وہاں پھر وہاں بغیر ترجمانی کی بات ہوئی۔ باقی جتنی بھی جگہ تھی وہاں پر پھر یہ ہے کہ وہاں ساتھ ساتھ ترجمہ ہوتا تھا الحمدللہ۔ اللہ اللہ اکبر۔ چلو دعا اذان کا جواب دے لیں۔ اللہ اکبر اللہ اکبر اللہ اکبر اللہ اکبر اشہد ان لا الہ الا اللہ اشہد ان لا الہ الا اللہ اشہد ان محمد رسول اللہ اشہد ان محمد رسول اللہ حی علی الصلاۃ حی علی الصلاۃ لا حول ولا قوة الا باللہ لا حول ولا قوة الا باللہ لا اللہ اکبر اللہ اکبر لا الہ الا اللہ۔ اب درود شریف پڑھ کے دعا پڑھ لیں۔ اللہم صلی علی محمد وعلی آل محمد وسلم۔ اللہم رب هذه الدعوة التامة والصلاة القائمة وآت محمد الوسيلة والفضيلة وابعثه مقام محمود الذي وعدته إنك لا تخلف الميعاد۔ ایک حدیث شریف میں آتا ہے ابو داؤد شریف میں لا يرد الدعاء بین الاذان والاقامہ، کہ اذان اور اقامہ کے درمیان دعا رد نہیں کی جاتی۔ بہرحال ہے یعنی یہ بھی دعا کی قبولیت کا موقع ہوتا ہے، یہ بھی ہے۔ اس موقع پر اپنے لیے، گھر والوں کے لیے، بچوں کے لیے، والدین کے لیے، پوری امت مسلمہ کے لیے اور بھی آپ کوئی خیر کی بھلائی کی دعا کریں گے انشاءاللہ سب قبول ہوں گے۔ نماز پڑھ کر باقی اللہ الرحمن الرحیم۔ کالج کا طالب علم ہوں، 5 بجے تک کلاس ہوتی ہے، ابھی جیسے ہی کلاس ختم ہو گئی اور آپ کی مجلس میں حاضر ہوا، آپ سے بیعت لینے کا خواہش مند ہوں، میرے ساتھ اور بھی ساتھی ہیں، وہ آپ سے ملنا چاہتے ہیں، بڑی مدت کی کوششوں سے آج آپ کے پاس ان کو لے کر آیا ہوں، اللہ سب کو قبول فرمائے۔ آ جائیں ساتھی، کون سے ساتھی ہیں؟ جزاک اللہ۔ یہ رومال پھر پکڑ لیں۔ اب یہ باہر سڑکیں بنی ہوئی ہیں، اب آپ دیکھ لیں یہ سب کو فائدہ پہنچ رہا ہے، لیکن اس میں آپ بتا کتنی
یعنی کتنے اس میں دماغ استعمال ہوئے ہیں، کتنے حضرات ہیں جن کی ہاتھوں کی محنت استعمال ہوئی ہے، ہاتھوں کا فن استعمال ہوا ہے اور دماغ کی سوچ استعمال ہوئی ہے، یہ سب ہم نے تو تب جا کر ایک سہولت کی چیز سامنے آتی ہے۔ اللہ تعالیٰ اپنی مہربانی فرمائے، اللہ تعالیٰ اپنی مہربانی فرمائے، اللہ تعالیٰ اپنی مہربانی فرمائے، پورا نظام ہی خدمت سے جوڑ رکھا لگا ہے۔ جہاد میں وہ جہاد میں بھی اب وہاں پر ہے، اب اس میں بھی کھانے کا نظام، پینے کا نظام، اور ساری اگرچہ کچھ بیچاری بچی ہیں اپنی روزی کے وسیلے میں وہاں خدمت کر رہی ہوتی ہیں، لیکن آخر وہ ہے آپ کو وہاں کھانا نہ ملے تو میں خلا آپ پہنچے سی برحال رہنا، اب آخر سارا نظام خدمت سے جوڑ رکھا ہے۔ اللہ تعالیٰ بس بھائی ہمارے بزرگ استاد نصیحت فرماتے، ہر ایک کی دھی بہن کو اپنی دھی بہن کی طرح سمجھے، ہر ایک کی بہن بیٹی کو اپنی بہن بیٹی کی طرح سمجھے، ہر ایک کی عزت کو اپنی عزت کی طرح سمجھیں، یہ عزت تو ہر گھر کے نہیں، ہر ایسی تنہائی جس میں فتنے کا اندیشہ ہو اس سے دور رہنا، اور کتنا ہی مخلوط ماحول کیوں نہ ہو یاد رکھنا، بس اپنی نظروں کو جھکا لیا جا کر کہیں کوئی بزرگوں کے درجے میں کوئی بات کرنی پڑ جائے، بس اپنی نظر جھکا کر بات کرنے میں اللہ تعالیٰ اپنی مہربانی فرمائے، ہر ایسی تنہائی جس میں فتنے کا اندیشہ ہو اس سے دور رہنا۔ جزاک اللہ چلو، بہرحال کوئی خاتون بیت کی خواہش مند ہوں، بس یہی نیک کلمات ہیں تحت معمولات ان کو بتلا دیں، اور گھر میں جو نیک مائیں بہنیں بیٹی ہیں ان کو بتلا دیں کہ آپ کی جنت گھر کی چار دیواری میں چھپا رکھی ہے، بس یہاں رہ کر حسب معمول اللہ تعالیٰ کی خوشی میں لگی رہیں، کہیں باہر بھی کوئی خدمت کرنی پڑے تو بس اپنی بس حیاداری کے ساتھ الحمدللہ باہر کام بھی ضرور کے درجے میں کیے جا سکتے ہیں۔ میری والدہ صاحبہ عمرے کے مبارک سفر پر جا رہی ہیں، میں یہاں لاہور میں اپنی فیملی کے ساتھ روزگار کے سلسلے میں آیا ہوا ہوں، وہ کہتی ہیں کہ سب کو لے کر گاؤں آ جاؤ، مگر میرے حالات اس بات کی اجازت نہیں دیتے کہ میں سب گھر والوں کو لے کر ان کے پاس چلا جاؤں، میں اکیلا جا کر ان کو مل کر آ جاتا ہوں۔ ٹھیک ہے آپ اگر ٹھیک والدہ صاحبہ ہیں، چلو آپ چلو ہوں ان کی دعا لیں، لیکن یہ سے آپ خود چلے جائیں، گھر والوں کی گنجائش نہیں ہے تو چلو آپ جا کر آپ ادب سے کر دیں کہ اماں جی میں انشاءاللہ جیسی گنجائش ہوگی ان کو بھی لے کر آ جاؤں گا۔ ہاں وہ پھر والدہ کا دل نرم ہوتا ہے انشاءاللہ، تو انشاءاللہ کوئی زیادہ زور ہے نہیں دیں گے انشاءاللہ۔ اللہ والدہ صاحبہ کے والدہ کے عمرے کے لیے اس مبارک سفر کی دعا فرماتے ہیں، آمین آمین۔ بسم اللہ اللہ پاک مہربانی فرمائے، اللہ تعالیٰ شفا نصیب فرمائے۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم، بسم اللہ الذی لا یضر مع اسمہ شیء۔ اللہ تعالیٰ شفا نصیب، اللہ تعالیٰ خوش رکھے، اللہ قبول فرمائے۔ میرا بیٹا جس کی عمر تقریباً 4 ماہ ہے، میں کیا پڑھ کر دم کروں جس سے میرا بیٹا نظر سے بچا رہے؟ بہرحال آخری 3 صورتیں پڑھ کر دم کر دیا کریں اپنے بیٹے کو، آخری 3 صورتیں پڑھ کر، مزید ہو کہ ماشاء اللہ لا قوت الا باللہ پڑھ کر دم کر دیا کریں۔ اللہ پاک بچوں کو اللہ پاک اپنے حفظ و امان میں رکھے۔ میرا دل ہر وقت گھبراتا رہتا ہے، ہر وقت بے چین رہتا ہے، کوئی ایک وظیفہ بتائیں اور اجازت بھی دے دیں اس کو پڑھنے کی۔ بہرحال کلمہ طیبہ کا ذکر ہے نا،
جتنا ہو سکے کرتے رہے، تھوڑا تھوڑا کرتے رہے انشاءاللہ۔ جب بھی گھبراہٹ محسوس ہو کلمہ طیبہ کا ذکر کر لیا کریں، اللہ مہربانی فرمائیں گے۔ مزید اگر ہو سکے یا قویو یا قویو سینے پر ہاتھ رکھ کر یا قویو یا قویو 10 مرتبہ پڑھ لیں، اور یا سلام 5 مرتبہ پڑھ لیں۔ ایک ہمارے بلکہ ہمارے ایک نیک سسر صاحب تھے، ان کا انتقال ہو گیا، تو یہ ان کا وظیفہ ہے۔ تو بہرحال یا قویو 10 مرتبہ پڑھ لیں، یا سلام 5 مرتبہ پڑھ لیں آگے ہم تو وہ انشاءاللہ اللہ پاک مہربانی کرے گا۔ بہرحال وظیفہ پڑھنے سے شفا نہ بھی ملے، ثواب ضرور ملے گا انشاءاللہ، کیونکہ سب اللہ تعالیٰ کے نیک کلمات ہیں۔ اللہ تعالیٰ شفا بھی نصیب فرمائیں گے۔ علاج معالجے کے باوجود پھر بھی اگر کوئی بیماری لمبی ہو جائے، کوئی گھڑی لمبی ہو جائے، سمجھو یہ گھڑی اجر و ثواب سے بھری ہوئی ہے۔ کئی سالوں سے آپ سے بیعت ہوں، مگر یہ کیا ہے، دوائی ختم نہیں ہوتی۔ یہ ہے دوائی، یہ وہ تو کوئی لفظ نہیں آ رہا۔ دوائی ہوگی کئی سالوں سے آپ سے بیعت ہوں، مگر دوائی ختم نہیں ہوتی۔ تو بھائی دوائی تو بھائی اللہ ہی ختم کریں گے۔ انشاءاللہ وہی ابھی عرض کیا نا، علاج معالجے کے باوجود پھر بھی اگر کوئی بیماری لمبی ہو جائے، ہاں یہ بیماری اجر و ثواب سے بھری ہوئی ہے۔ باقی بیعت کا تعلق میں نے کہا نا، ٹھیک ہے، اللہ تعالیٰ اپنی مہربانی فرمائے، اللہ تعالیٰ اپنی مہربانی فرمائے۔ باقی بیماری سے کوئی بیعت میں کوئی فرق نہیں پڑتا، اور بیماری کوئی آ گئی نا، کوئی بطور دوا کے بھی نہیں ہوتی ہے کہ بھائی بیعت ہو جائیں گے تو فلاں سے تو بھائی وہ بیماری چلی جائے گی، وہ تو اللہ تعالیٰ کے ہاتھ میں ہوتا ہے سب کچھ۔ ہاں باقی ہے کہ اللہ دعا سے شفا نصیب فرما دے، دعا سے فرما دے، وہ کہ اللہ تعالیٰ کا اپنا ان کے کرم کا معاملہ ہے۔ بہرحال گھبرائیں نہیں، انشاءاللہ اللہ مہربانی کرے گا۔ میں ظہر کی نماز کے بعد استخارے کی نماز پڑھ کر بہشتی زیور میں جو دعا استخارہ ہے وہ پڑھ کر اپنے کام میں لگ جاتا ہوں، کیا میرا استخارے کا یہ طریقہ ٹھیک ہے؟ کیا استخارے کے لیے سونا ضروری ہے؟ بہشتی زیور میں لکھا ہے نفل اور دعا استخارہ پڑھ کر پاک بستر پر سو جاؤ۔ مجھے کیسے معلوم ہوگا جس مقصد کے لیے استخارہ کر رہا ہوں وہ کام ٹھیک ہے یا غلط ہے؟ وہ بھائی ایک تو پہلے یہ ذہن میں رکھیں، استخارہ ہمیشہ جائز کام میں ہوتا ہے آگے نا، ہاں اور عقائد میں استخارہ نہیں ہوتا، حرام اور ناجائز کام میں استخارہ نہیں ہوتا ہے۔ میں سندھ میں تھا، وہاں پر مجھے خود بتلایا ایک صاحب نے، وہ کسی یہاں کوئی ایک جعلی قسم کے پیر تھے، ان سے بیعت ہو گئے۔ پھر اپنے پیر صاحب سے پوچھا کہ میں نے کاروبار کرنا ہے، کیا میں بینک سے سود پر قرضہ لے سکتا ہوں؟ وہ آگے سے کہنے لگا میں استخارہ کر کے بتلاؤں گا۔ خدا جانے کیا استخارہ کیا، اور استخارے کے بعد کہنے لگے ہاں آپ بینک سے سود پر قرضہ لے سکتے ہیں۔ کتنی غلط بات ہے یار، اللہ تعالیٰ کا کتنا واضح فرمان ہے، واضح حکم ہے، احل اللہ البیع وحرم الربا، کہ ہم نے بیع کو حلال کیا اور سود کو حرام کیا۔ تو سود کی حرمت تو بالکل قرآن و حدیث سے صراحت ثابت ہے، اس میں کیا استخارہ کرنا ہے آگنا ہے، بس وہ کوئی شیطان کا زجر ہوگا آگنا ہے۔ ہاں ایسی یہ قادیانی ہے نا، قادیانی، اللہ ان کے شر سے پوری امت مسلمہ کی حفاظت فرمائے۔ یہ جب جال ڈالتے ہیں، یا ان کا دجل ہے، جب کوئی ان کے قابو میں نہ آئے تو آخری ان کا حربہ یہ ہوتا ہے، کہتے ہیں تم استخارہ کرو۔ الیاذ باللہ، کسی قادیانی کہنے پر استخارہ کیا ہم نے، استخارہ کیا جیسے استخارے کے نفل پڑھنے کے لیے اللہ اکبر کہے گا، جیسی اللہ اکبر کہے گا استخارے کے نفل پڑھنے کے لیے ایمان کا جنازہ نکل جائے گا۔
اب ایمان تو نکل گیا نا، اب بے ایمان تو ہو گیا ہے. اب کبھی کبھی شیطان مرزا قادیانی کی شکل میں آئے گا اور کہے گا کہ آؤ تم میرے پیچھے پیچھے آؤ، میں تو جہنم میں پہنچ چکا ہوں، تم میں لیٹ رکتا ہوں آگے، چلو تم میرے پیچھے آؤ. اگلا کئی لوگ ایسے گمراہ ہوئے، اگلا کہتے ہیں ہم نے استخارہ کیا اور مرزا قادیانی آ گئے. وہ مرزا قادیانی وہ شیطان تھا. اگلا کہ جب کیونکہ حضور کی ان استخارہ کرنا، یہ حضور کی ختم نبوت کے بارے میں استخارہ کرنا، یہ تو حضور کی ختم نبوت میں شک کرنا ہے، اور شک کرنا بھی کفر ہے. آپ کیا ہے آخر حضرت امام ابو حنیفہ رحمۃ اللہ نے یوں نہیں فرمایا، اگر کوئی نبوت کا دعویٰ کرے پھر اس سے کوئی پوچھے آپ کے پاس نبوت کی کیا دلیل ہے، یہ دلیل پوچھنے والا شخص بھی کافر ہے، کیونکہ دلیل پوچھنا یہ شک کی علامت ہے، اور حضور کی ختم نبوت میں شک کرنا بھی کفر ہے. آپ دجل سے ان سے محفوظ ہے، ان سے بچ کر رہنا. وہاں جوہانسبرگ میں، وہاں بھی ساؤتھ افریقہ میں بھی، اور یہاں بھی خیر ایک نیا فتنہ دین ابراہیمی کا فتنہ، یہ بھی ایک فتنہ چل رہا ہے. اگلا یہ بھی دجل ہے ان کا. اگلا میں آج جمعہ میں اللہ کا شکر ٹوٹی پھوٹی سی تردید کی اس کی اللہ. دیکھو حضرت ابراہیم علیہ السلام پر کتنے صحیفے نازل ہوئے، یاد ہے کسی کو؟ ہاں غالباً ہے، ہمارے استاد کتاب میں لکھا غالباً 10 صحیفے نازل ہوئے، 10 صحیفے نازل ہوئے ایسے. مجھے مزید آپ دیکھیں نا ہمارے استاد کتاب میں بڑی بڑی کتابیں، تورات، انجیل، زبور اور قرآن پاک. زبور بھی ہے، یعنی تورات ہے، زبور، یعنی کوئی بھی کتاب محفوظ نہیں ہے، صرف قرآن پاک محفوظ ہے. حضرت ابراہیم علیہ السلام کے 10 دین ابراہیمی، بھائی ان کے دین کا کوئی حصہ ہے نہیں جو، یعنی بس وہی حصہ محفوظ ہے جو ہماری شریعت میں نقل ہے. اس کے علاوہ باقی دینی کوئی ایسی بات یا ان کے صحیفے ہیں یا وہی وہ ہیں پوری طرح محفوظ نہیں ہے. بھائی اللہ بچائے، دجل سے بچائے اللہ. آج جمعے میں اللہ تعالیٰ کی توفیق سے کر رہا تھا کہ ہر نبی کا عمل خوبصورت ہوتا ہے، ہر نبی کا عمل خوبصورت ہوتا ہے. یہ خوبصورتی ترقی کرتی رہی. بھائی عمار بغیر ٹیلائے بیٹھا رہا، بھائی سو رہے، نیند آ رہی ہے اللہ، ہاں سیدھے ہو بیٹھو. اللہ تعالیٰ اپنی مہربانی فرمائے. چلو تھوڑی سی چلو کبھی کبھی ٹیل آ کر بیٹھ جائے، ورنہ ہی نہیں سو جائیں. اللہ آپ سے زیادہ میں تھکا ہوں. اللہ دیکھو بغیر ٹیکے بیٹھا ہوں. اللہ اچھا چلو دفتری حضرات رہے بیچارے کچھ تھک بھی جاتے ہیں، چلو کوئی ٹیل لگا بھی لیں گنجائش. لیکن اگر سونا آپ کا حق ہے تو جگانا ہمارا بھی حق ہے نا بھائی. ہاں کیا کریں. ہاں چلو کچھ اللہ تعالیٰ بڑی مہربانی فرمائے. تو ہر نبی کا عمل خوبصورت ہوتا ہے. یہ خوبصورتی ترقی کرتی رہی حتیٰ کہ آخر میں اللہ پاک کے پیارے حبیب صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم آپ دنیا میں جلوہ افروز ہوئے تو ہر عمل کی خوبصورتی اپنے انتہا کو پہنچ گئی. جب ہر عمل کی خوبصورتی اپنے انتہا کو پہنچ گئی تو اس پر ختم نبوت کی مہر لگا دی گئی. آگرہ کہ اس جیسا پیارا عمل نہ پہلے آیا ہے نہ قیامت کی صبح تک آئے گا. یہ ہے ختم نبوت. آگرہ ختم نبوت حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے تمام کمالات کی انتہا کا نام ہے. تمام کمالات کی معراج کا نام ہے کہ حضور پر تمام کمالات کی انتہا ہو گئی اور تمام کمالات کی معراج ہو گئی، پورے ہو گئے، اپنی انتہا کو پہنچ گئے. اسی کو اللہ پاک نے فرمایا الیوم اکملت لکم دینکم واتممت علیکم نعمتی. حجۃ الوداع کے موقع پر یہ آیت نازل ہوئی نا. حجۃ الوداع کے موقع پر الوداع بھی پڑھ سکتے ہیں، واو کے اور لغت کتاب میں لکھا الوداع، واو کے فتح کے ساتھ بھی اور واو کے دونوں طرح مستعمل ہے. حجۃ الوداع کے موقع پر یہ آیت نازل ہوئی. بخاری شریف میں ہے جب یہ آیت نازل ہوئی یہود ہر عمر رضی اللہ تعالیٰ کہنے لگے یہ آیت ہم پر نازل ہوتی تو ہم اس دن کو عید بنا لیتے، اس دن کو آج کے دن عید بنا لیتے ہیں. اور عمر رضی اللہ تعالیٰ فرمایا ہمیں عید بنانے کی ضرورت نہیں، پہلے سے عید ہے. یہ جمعہ کے دن نازل ہوئی، جمعہ پہلے عید ہے. اور یہ 9 ذی الحجہ کو نازل ہوئی ہے. آگے ہے یہ آیت نازل ہوئی ہے تو 9 ذی الحجہ کا دن بھی
عید الاضحیٰ کے قرب کی وجہ سے وہ بھی بمنزل عید کا ہی آگن ہاں دو. اور اسی طرح کہتے ہیں یہ دن ایسا تھا کہ اس میں 5 عیدیں جمع تھی. یعنی اس دن یہود کی بھی عید تھی، عیسائیوں کی بھی عید تھی، اور یہ ہے نا مجوسی ان کی بھی عید تھی. اس کے بعد پھر کبھی یعنی عید جمع نہیں، یعنی اس دن پانچوں عیدیں جمع تھی اگر ایسا وہ دن تھا. اگر ہمیں اس کو عید بنانے کیا پہلے دے. اور ایک مطلب یہ بھی ہے کہ ہم اپنے اختیار سے کسی دن کوئی نہیں بنا سکتے جب تک اللہ تعالیٰ کا حکم نہ ہو جا کرنا ہے. آگے ایک مطلب یہ بھی ہے جا کرنا کہ ہم اپنی مرضی سے کوئی دن عید کے لیے مقرر نہیں کر سکتے جب تک اللہ تعالیٰ کا حکم نہ ہو جا کرنا. تو بہرحال اللہ تعالیٰ پڑھیں تو الیوم اکملت لکم ہے یہ دین محمدی صلی اللہ علیہ وسلم نے آپ پر یہ آیت نازل ہوئی ہے. آگے دین کی تکمیل آپ پر ہوئی ہے جا کرنا. اب آپ پیچھے جائیں گے جا کرنا ہاں نہیں ایسا نہیں. تمام انبیاء اپنے اپنے زمانے میں برحق نبی یا رکھنا ہے، لیکن حضور صلی اللہ علیہ وسلم آپ اللہ تعالیٰ کے آخری برگزیدہ پیغمبر ہیں. آپ پر ہیں تمام کمالات کی انتہا کر دی گئی ہے. یعنی کوئی دین محفوظ نہیں ہے اب آپ دیکھ لیں یہاں یہ سب جتنی کتابیں رکھی ہوئی بخاری شریف یہ سب حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے سینہ اثر کا فیض ہے. اللہ تعالیٰ باقی چیزیں ہیں اگر کوئی تھوڑا بہت کوئی ہے چیز ورنہ اکثر تحریف ہو چکی ہے. اگر یہ قرآن پاک اس کی حفاظت جو ہے نا وہ بمستحفظ من وہ اس کی حفاظت جو رہبان ان کے ذمے تھی، جو ان کے ہیں جو علماء تھے، اور اللہ نے دین محمدی صلی اللہ علیہ وسلم کی حفاظت کا ذمہ خود لیا ہے اور آپ کی حفاظت کا یہ وعدہ پورا ہو رہا ہے. جا کرنا اچھا بھائی، کیا استخارے کے لیے سونا ضروری ہے؟ نہیں، کوئی سونا ضروری نہیں ہے. بس یہ ہے کہ رات کے وقت یکسوئی ہوتی ہے، اس لیے اگر رات کو کر لیں تو بہتر ہے. ورنہ اگر دن میں کسی وقت بھی یا رکھنا استخارہ کر سکتے ہیں. سونا متوجہ نہیں، بس دن میں کسی وقت بھی آپ کسی جائز کام کے بارے میں استخارہ کرنا ہو تو بس تھوڑا سا متوجہ ہو گئے ہیں اللہ پاک کی بارگاہ کی طرف، تھوڑا سا یعنی بس اپنے دل کا رخ اوپر کی جانب کر لیا یا تھوڑا سا مراقبہ کر لیے تھے، تھوڑا سا جو اپنی توجہ مرکوز کرنے کے لیے تھوڑا سا یعنی اپنے سر جھکا لیا یا ویسے ہی دل کا دھیان اوپر کی طرف کر لیا اور پھر دعا پڑھتے رہے. یہ دعا پڑھ لی الحمدللہ، انشاءاللہ اللہ پاک خیر فرمائے. باقی اگر رات کو اگر کر لیں تو رات کو ذرا یکسوئی ہوتی ہے تو اس میں ذرا رات ہے رات کا فرما دیتے ہیں، ورنہ دن کو بھی کر سکتے ہیں استخارہ. اور استخارہ جائز کام میں بہرحال استخارے میں خواب کا آنا بھی ضروری نہیں. اصل ہے دل کا رجحان اور دل کا اطمینان کسی ایک طرف ہو جائے، ٹھیک نہ ہو تو 7 دن تک کرتے رہیں. پھر 7 دن کے بعد بھی اگر اطمینان نہ ہو تو انشاءاللہ پھر جو بھی کام کریں گے اس میں خیر ہوگا انشاءاللہ. بعض دفعہ ایک طرف رجحان ہو جاتا ہے، اگر ایک طرف رجحان نہ ہو تو پھر جو بھی آپ انشاءاللہ کام کریں گے اس میں خیر ہوگی. مجھے کیسے پتہ چلے گا کہ میں اس مقصد کے لیے استخارہ کر رہا ہوں وہ کام ٹھیک ہے یا کہ نہیں؟ وہ اپنے نیک مفتیان کرام علماء کرام سے پوچھے کہ میں یہ کام کر رہا ہوں، اس کے لیے استخارے کے نہیں پوچھنے کی ضرورت ہے. جاگنا یہ کام ٹھیک ہے کہ نہیں ہے، صحیح ہے غلط ہے، یہ اپنے نیک علماء کرام جو ہیں اور مفتیان کرام ہیں ان سے پوچھیں، ان سے رہنمائی لیں. ہر شعبے کے ماہر ہوتے ہیں. جاگنا ہمارے ایک شعبہ ہے اللہ جزائے ہمارے ساتھیوں نے ترتیب دیا ہے کہ نافع کے نام سے ایک ادارہ ہے، ان کا کام یہی ہے کہ وہ ہیں ہمارے بہت سے کاروبار کرنے والے حضرات ان کے کام کا جائزہ لیتے ہیں اور جو ہے باقاعدہ اس کی ہیں وہ جائزہ لے کر پھر اس کا وہ دعوی الافتاء کے ذریعے نیک مفتیان کرام ان سے رہنمائی لیتے ہیں اور شرعی طور پر اس کا جو حل ہے وہ پیش کرتے ہیں. آپ اور اللہ کا شکر و جاری ہے الحمدللہ، فی سبیل اللہ و خدمت کر رہے ہیں الحمدللہ. کیا وقت ہو رہا ہے؟
دفتر والے مستقل مدینہ بھیجنا چاہتے ہیں کہ وہاں حاجیوں کی خدمت کروں، کوئی نظام بنائیں گے؟ وہ میرا شوق مدینہ جا کر حاضری دے کر آؤں اور واپس آنے والا ہے، رہنمائی کریں۔ کوئی نظام بنائیں گے؟ وہ میرا شوق مدینہ جا کر حاضری دے کر واپس آنے والا ہے۔ ہاں ٹھیک ہے، دیکھو اللہ اپنی مہربانی فرمائے ہیں۔ ہمارے حضرت استاد مولانا قاضی صاحب رحمۃ اللہ فرمائے تھے اگر جسم مدینے میں ہو اور دل پاکستان میں ہو، ہاں اس سے بہتر ہے کہ آگے نا جسم پاکستان میں ہو اور دل مدینے میں ہو اگر ہاں اصلی ہے کیونکہ آگے عوارض بھی ہیں، مجبوریاں بھی ہیں کچھ، تو بہرحال اس میں ہاں کوئی ترتیب وہاں کی بن جائے، کوئی اپنے وہ ہر ایک کے حالات مختلف ہوتے ہیں، لیکن اگر کوئی یہاں گھر کی ضرورت ہے، مجبوری ہیں، ذمہ داریاں ہیں، یہاں بھی رہنے کی ضرورت ہے، تو پھر ٹھیک ہے، پھر آپ عمرہ کر کے واپس آ جائیں۔ ہاں یہ بہرحال دفتر والوں کو اپنے کوئی جو مجبوری ہیں ان سے آگاہ کر دیں، اللہ ان کے دل میں بھی ڈال دیں۔ مدینہ منورہ میں وہاں بھی آداب کے ساتھ حاضری، اصلی ہی ہے آداب کے ساتھ۔ ہمارے بزرگ حضرت مولانا القاضی صاحب رحمۃ اللہ علیہ ایک دفعہ مدینہ منورہ سے واپسی ہو رہے ہیں، اساؤں کی شفقت یاد رکھنا، وہ تیسری منزل پر ان کی رہائش اوپر ہے، تیسری منزل پر، اور وہاں سے میں واپسی ہو رہی تو صحیح اوپر تیسری منزل سے نیچے آئے اور سواری کے قریب کھڑے ہو کر ایک جملہ فرمائے لگے، تم مدینہ منورہ سے جا رہے ہو تو یہ نیت کر کے جاؤ کہ سرکار کے کام کے لیے جا رہا ہوں۔ پھر فرمانے لگے جو آدمی سرکار کے کام میں جو آدمی سرکار کے کام میں جہاں بھی لگا ہوا ہے وہ سرکار کے پاس ہی ہے، وہ حضور کی روح مبارک کو ٹھنڈک پہنچا رہے ہیں، اور سرکار کا کام یہی ہے ان کے جو پیارے نورانی طریقے ہیں بس ان کو سینے سے لگانا ہے، الحمدللہ ان کو خود بھی عمل کرنا اور ہیں لوگوں کو ہیں عمل کی طرف متوجہ کرنا، بس یہ ہے۔ اللہ نے ہر جگہ اللہ نے اپنے خوشی کے بہانے پلا رکھا۔ والد صاحب کی مکان سے بغیر اجازت کے چیز لینا یا پیسے لینا جائز ہے یا نہیں؟ یہ چوری تو نہیں ہوگی؟ بہرحال ان کو بتلا دیا جائے، بہتر یہی ہے۔ اللہ تعالیٰ اپنی مہربانی فرمائے ہیں، ہر چیز ہے چاہے گھر کی چیز ہو کوشش کرنی چاہیے، اس سے پھر راستہ نکل آتا ہے آگے، پھر آدمی بحتیاطی شروع کر دیتا ہے۔ والد صاحب ہیں تو ان کی بھی چیز ہے، وہ بھی ان کی اجازت کے ساتھ ہی لیں آگے۔ بھائی ہر مفتی رضا صاحب ہاں اجازت کے ساتھ ہی آتے ہیں، ہاں ورنہ پھر بے راہ روی اور اس میں بے احتیاطی کی ہے وہ راہ نکل پڑتی ہے۔ میں نے سنایا تھا نا ہمارے مفتی القاضی صاحب رحمۃ اللہ علیہ ان کے ایک شاگرد ہیں، انہوں نے مجھے سنایا مفتی القاضی صاحب رحمۃ اللہ علیہ کبیر والا میں پڑھتے تھے، میرے حضرت جامع شفیع شیخ الحدیث حضور صاحب رحمۃ اللہ علیہ ان کے شاگرد بھی تھے اور ان کے خلیفہ بھی تھے۔ بہرحال تعلیمی کے زمانے میں حضرت سے اصلاحی تعلق بھی، بیت کا تعلق بھی ہوگا، تو اصلاحی تعلق بھی تھا، تو تعلیم کے دوران حضرت سے نے ایک قلم لیا، حضرت سے تعلیم کے دوران اب قلم کوئی پلسن ہوگی، اب حالانکہ سستا زمانہ اس کی قیمت بمشکل کوئی 10 پیسے ہوگی، 15 پیسے ہوگی، کوئی 4 آنے ہوگی، بمشکل مجھے لگتا ہے یہ سستا زمانہ، ٹیڑھی کا زمانہ تو ہم نے بھی دیکھا ہے اگر ہمارے ساتھ طالب علم حفظ میں فارغ ہوئے یا حفظ میں 70 78 یا 79 78 کی بات ہے نا، فارغ ہوئے تو اب بیچارے اب ان کے پاس صرف نا کوئی 3 روپے تھے، 3 روپے
3 روپے تھے، یہ 5 روپے، تو یہ اس وقت یہ 100 پیسے یعنی یہ ٹیڑھی ملتے، ٹیڑھی 1 روپے کے 100 ٹیڑھی ملتے تھے، ٹیڑھی پیسے اور پھر ایک بسکٹ کا پیکٹ ملتا تھا 100، اس میں 100 بسکٹ ہوتے تھے، یعنی 1 ٹیڑھی پیسے کا ایک بسکٹ یا تو وہ 3 روپے کے 3 پیکٹ لے کر آئے، ان میں یعنی 300 بسکٹ تھے، چھوٹے چھوٹے بسکٹ، بڑے اچھے تھے، مجھے اب تک ان کا ذائقہ یاد ہے اور وہ اب یعنی مٹھائی کے ان کے پاس پیسے نہیں تھے، بس وہ پھر یعنی وہ صرف وہ بسکٹ کے پیسے تھے ان کے پاس، وہ یعنی 1 روپے کے 100 بسکٹ آتے تھے، اب تو خیر وہ نہیں لیکن بہرحال مجھے یاد ہے وہ۔ اللہ تعالیٰ جتنی ہمت ہو اتنا کر دیا ہے، تکلفات کرنے کی کیا ضرورت ہے، جتنی گنجائش، اب بیچارے قرآن پاک ان کا حفظ ہوا، اور طالب علم تھے کچھ زیادہ ان کے پاس کوئی، بس وہی اپنے بس وہ 2-3 روپے کے بس نا وہ 100 بسکٹ وہ خرید کے وہ پیکٹ لے کے بس وہ طلباء میں تقسیم کر دی، دعوت ہو گئی سب کی آگے تک، بس بس جتنی ہمت ہو۔ اور یہ دعوت جو ہو، یہاں میں دعوت نہیں کرنے دیتا کسی کو، یاد رکھنا ایک رواج سے پڑ جاتا ہے، اور پھر بیچارے بعض غریب طلباء ہوتے ہیں جن کی ہمت نہیں، کئی جگہ ایسی وہ قرض لے کر انہوں نے دعوتیں کی ہیں آگے میں، نہیں بھائی بالکل ان تکلفات پہ نہ پڑا کریں آگے۔ اللہ تعالیٰ اپنی مہربانی فرمائے، جتنی ہمت اتنا کر لیا، کوئی ضروری نہ کریں آگے، یہاں میں دعوت نہیں کرنے دیتا کسی کو، اللہ تعالیٰ اپنی مہربانی فرمائے۔ ہاں کوئی اللہ ماشاء اللہ کوئی خاص کوئی کسی میں گنجائش ہو کوئی کر دے تو وہ ہے، لیکن میں بہت کم شریک ہوتا ہوں، میں طلباء کی دعوت میں نہیں شریک ہوتا ہوں۔ اللہ تعالیٰ اپنی مہربانی فرمائے، کہیں 1-2 جگہوں میں شریک ہوا تو بعد میں ان کو باقاعدہ رقم ادا کی، ان کو بھائی وہ بھی تب کوئی اکیلا کوئی ساتھی ہو جن میں کوئی تھوڑی سی گنجائش ہو، ورنہ اب تو خیر وہ فرصت بھی نہیں ملتی تو اس میں پھر یعنی جو مشترکہ دعوتیں ہوتی ہیں ان میں بہت سے نقصانات بھی ہوتے ہیں، جا کر بعض بیچارے غریب ساتھی ہوتے ہیں ان کے پاس گنجائش نہیں ہوتی ہے، اور پھر وہ شرمی میں یا رکھنا وہ بیچارے کو پیسے لے کر ادھار لے کر اور تب وہ دعوت میں شریک ہوتے ہیں۔ اب میں بڑا ہی نہیں، اب ساؤتھ افریقہ گیا ہوں، اب وہاں لوگ اہل سرو حضرات میں سے بڑے کئی جگہوں میں حاضری ہوئی ہے۔ اب میرا یہاں پاکستان معمول ہے، اللہ کا شکر ہے اس کی مہربانی، سفر کرتا ہوں کسی سے کچھ نہیں لیتا ہوں، اللہ نے مہربانی فرما رکھی ہے۔ وہاں ساؤتھ افریقہ گیا، وہ بیچارے کئی حالات باہر میں نے ان سے کہا نہیں میرا معمول نہیں ہے بیان کے بعد کچھ لینے کا، بس 1-2 جگہ تھی انہوں نے بہت اصرار کیا، وہاں لے لیے میں نے فوراً، بس وہاں جو ہمارے مدرسے کے جو محتم تھے وہ ساری رقم ان کو جمع کرا دی، میں کبھی آپ رکھیں، میں بس اپنا خالی اللہ کا شکر ہے کوئی تھوڑا بہت ہے۔ ایک ہمارے بھائی ساتھ تھے تو انہوں نے کچھ ہے تھوڑے بہت پیسے وہاں کے کچھ وہ جمع ہے، وہی بس میں نے پھر جہاد میں کہ وہ ضرورت جتنی تھی بس وہ جو باقی بچے وہی پیسے واپس کر دیے۔ اللہ تعالیٰ میں بس اپنے پہ جو وہی ہے اپنے کچھ تھوڑے بہت جو اپنے پاکستان کے جو نوٹ تھے بس انہیں کے ساتھ ہے وہ صرف اللہ تعالیٰ مجھ سے کہنے لگا آپ مدرسے میں وہاں جمع کرا دیں، میں کہ بھائی جو ذات یہاں پر مدرسوں کا انتظام کر رہی وہاں بھی کر سکتی ہے الحمدللہ، اللہ تعالیٰ کو مہربانی فرمائے۔ بہرحال کوئی کر بھی دے گنجائش میں یہ نہیں کہتا ہے، لیکن بھائی ہم اپنی علاج کے لیے کچھ باتیں کر رکھی ہیں، وہ یہ پیڑ کا دروازہ کھل جائے بند ہی نہیں ہوتا ہے، اللہ تعالیٰ اپنی مہربانی بس پھر وہی جو کوئی تھوڑی بہت محنت گنے بھی نہیں پیسے ہیں 1-2 جگہوں جی بس وہ لفافے میں جو تھا میں نے واپس اللہ تعالیٰ کی توفیق سے وہاں کے جو حضرات تھے بس انہیں کے حوالے کر دیے، میں کہ آپ یہاں مدرسے میں استعمال کریں یا کوئی اور جگہ پر مسئلہ میں استعمال کریں، جو ہے میں پاکستان سے بس خالی آیا ہوں اور خالی جاؤں گا بس وہ ٹکٹ کا کوئی تھوڑا بہت انہوں نے کر دیا تھا، وہ بھی میں نے ان سے کیا کہ اگر آپ مجھے اجازت دیں میں خود کر لوں گا، اللہ پاک وہ بھی اللہ کر ہی دے گا، ہم نے کیا کرنا ہوتا ہے اللہ کر ہی دیتے ہیں الحمدللہ۔ یہ بتائیں کہ ہم اپنی میں کیسے مٹائیں گے؟ بھائی جن کی میں مٹی ہوئی ہے بس ان کی صحبت میں رہیں، آنا جانا رکھیں، آہستہ آہستہ انشاءاللہ یہ چیزیں مٹتی چلی جاتی ہیں انشاءاللہ۔ پھر بھی یہ نہیں مٹنے کا مطلب یہ نہیں کہ بالکل ہی وہ ختم ہی ہو جائیں، یعنی کچھ نہ کچھ خیالات وہ ثابت آتی رہتے ہیں، جاگنا ہے، یہ غیر اختیاری ہیں،
بس یہ ہے کہ بس یعنی ان خیالات کے اوپر عمل نہ کرے، عمل نہ کرے خود اپنے، اگر میں کا خیال آئے تو آگے نا بس یہ ہے کہ بس اس خیال پر عمل نہ کرے بس کہتے ہیں میں جو ہے نا میں انا اللہ رحمۃ اللہ فرمانے لگے للہیت اور انانیت، انانیت اور للہیت یہ جمع نہیں ہو سکتی للہ ہے، اور للہیت نام ہی میں کو مٹانے کا ہے، انانیت کو مٹانے کا یا کہیں کوئی اپنی طرف بھی کسی کام کی نسبت کریں فوراً اللہ تعالیٰ کے فضل کی طرف دھیان گئی کہ میں نے اللہ تعالیٰ کی توفیق سے یہ کام کیا، اس کی مہربانی سے، پھر کوئی عجب نہیں رہے گا، کوئی ہے پھر انانیت نہیں رہے گی آپ ہے، اور ہے بھی حقیقت ہم کیا کر سکتے ہیں آپ سب کچھ انہیں کی عطا ہے۔ دعا فرمائے اللہ رب العزت جلد از جلد نکاح کا بہترین بندوبست فرما دے۔ شہوانی خیالات کا بہت غلبہ رہتا ہے، بدنظری کے گناہ میں بھی مبتلا ہوں، روزے رکھنے کی صحت اجازت نہیں دیتی، مجھے بالکل بھی سمجھ نہیں آ رہی کہ کیا تدبیر اختیار کروں۔ آپ نے اس سلسلے میں حسبنا اللہ ونعم الوکیل اور درود شریف پڑھنے کا فرمایا تھا، اس پر بھی عمل ہے۔ نکاح کی عمر گزرتی جا رہی ہے، صحت بھی کمزور ہوتی جا رہی ہے، شدید بے چینی اور اضطراب میں مبتلا ہوں۔ دیکھو اللہ اپنی مہربانی، اللہ تعالیٰ اپنی مہربانی فرمائے، اللہ تعالیٰ اپنی مہربانی فرمائے۔ بہرحال نکاح کے بارے میں کنز الدقائق میں فقہی کتاب ہے، اس نے پڑھا ہے نا، نکاح کی 3 قسمیں ہیں، نکاح کرنا واجب بھی ہے، نکاح کرنا سنت بھی ہے، اور نکاح کرنا مکروہ بھی ہے۔ اگر یہ 3 قسمیں ہیں، نکاح کرنا واجب، سنت اور مکروہ۔ وہاں کنز الدقائق میں لکھا ہوا ہے کہ نکاح کرنا واجب کب ہے کہ جب آدمی کے پاس کہتے ہیں مالی طاقت بھی ہو، مالی طاقت بھی ہو، بدنی طاقت بھی ہو، مالی طاقت بھی ہو، بدنی طاقت نہیں، بدن میں کوئی کمزوری نہ ہو، کہ آدمی کے پاس مالی طاقت بھی ہو، بدنی طاقت بھی ہو، اور شہوت کا غلبہ ہو۔ ہم وہاں کنز الدقائق میں لکھا عند الطوقان واجب، ہمارے بعض ساز امتحان لیتے ہیں طلباء سے عند الطوقان، تو وہ طلباء کہتے ہیں امام طوقان کے نزدیک واجب ہے۔ بھئی اللہ کے بندو، امام طوقان نہیں، یہاں عند الطوقان واجب کا معنی کیا ہے؟ شہوت کا غلبہ ہو، شہوت عند الطوقان، کہ مالی طاقت بھی ہو، بدنی طاقت بھی ہو، اور شہوت کا غلبہ ہو، تو یعنی گناہ میں مبتلا ہونے کا اندیشہ ہو، تو پھر نکاح کرنا واجب ہے، ہاں پھر واجب ہے۔ جزاک اللہ، خیریت سے ہیں نا ہمارے بزرگ؟ ماشاءاللہ، اللہ تعالیٰ خوش رکھے ہمارے، جزاک اللہ، اللہ بہت نواز دے۔ کرسی منگوا دیں آپ کے لیے، کرسی ہیں آئیں بھائی، ہاں اللہ تعالیٰ خوش رکھے۔ نہیں کرسی اپنے بھائی بزرگ حضرات کے نظر آ جائیں بھائی، فوراً ان کی دعا لیا کریں، آپ بیٹھ جائیں کرسی پر، کوئی بات نہیں بھائی، یہ بچے خادم ہیں آپ کے الحمدللہ، میرا بس چلے تو میں خود کھڑا ہو کر پیش کروں کرسی، ہاں انشاءاللہ اللہ تعالیٰ خوش رکھے الحمدللہ۔ چلو بھائی اللہ تعالیٰ کرم فرمائے، چلو بزرگوں کی دعا مل جاتی ہے، ساری باتیں بھائی کتابوں میں نہیں ملتی، کوئی قدموں میں ملتی ہیں، ہم نے بھی قدموں میں کوئی ٹوٹا پھوڑا یہ ہے۔ اللہ تعالیٰ اپنی مہربانی فرمائے، مجھے کوئی کہیں باہر نظر آ جائے کوئی بزرگ سے کھڑے ہیں، کوشش کرتا ہوں خود کرسی پیش کروں، ورنہ کوئی طلباء ہے ان سے رکھ کرتا ہوں بھائی، بعض دفعہ میں کچھ دور بیٹھا ہوتا ہوں، پھر کسی ساتھی سے کہتا ہوں کہ آپ بزرگوں کی خدمت کر کے دعا لیں۔ اللہ تعالیٰ اپنی مہربانی فرمائے۔ اور نکاح کرنا سنت کب ہے کہ آدمی کے پاس بدنی طاقت بھی ہو، مالی طاقت بھی ہو،
لیکن شہوت کا غلبہ نہ ہو یا کرنا ہے، شہوت کا غلبہ نہ ہو تو پھر نکاح کرنا سنت ہے، کر لے تو ثواب ہی یا رکھنا۔ اور اگر بدنی طاقت ہے لیکن مالی طاقت نہیں ہے، مالی طاقت ہے لیکن بدنی طاقت نہیں، بدنی کمزوری ہے کہ ایسی کمزوری ہے کہ گھر والوں کو حق ادا نہیں کر سکتا یا کرنا، تو پھر ہے ایسے آدمی کے لیے نکاح کرنا مکروہ ہے یا کرنا، نکاح کرنا مکروہ ہے۔ اللہ تعالیٰ اپنی مہربانی فرمائے۔ پھر باقی پھر حدیث شریف میں آیا ہے اگر ہے بدنی طاقت بھی ہے، مالی طاقت بھی ہے اور شہوت کا غلبہ ہے، نہیں کیا کہتے ہیں، بدنی طاقت تو ہے، بدنی طاقت تو ہے لیکن مالی طاقت نہیں ہے، مالی اسباب نہیں بن رہے اگر ہیں یا اور شہوت کا غلبہ بھی ہے تو وہ کیا کرے، اس کے لیے پھر حدیث شریف میں علاج آیا ہے کہ اگر نکاح کرنے کی طاقت نہیں ہے یا نہیں، کوئی ایسے اسباب نہیں بن رہے تو فعلیہ بالصوم، تو اس کے اوپر روزہ لازم ہے، پھر روزہ لازم ہے۔ حکیم الامت حضرت تھانوی رحمۃ اللہ علیہ نے، ان کے پاس ایک غیر مقلد عالم دین بیٹھے ہوئے، ایک صاحب باہر سے آئے، حضرت حکیم الامت حضرت تھانوی رحمۃ اللہ علیہ سے پوچھنے لگے کہ حضرت میرے اوپر شہوت کا غلبہ ہے اور نکاح کرنے کی ہمت نہیں ہے، یعنی استطاعت نہیں ہے، تو میں کیا کروں؟ وہ حضرت کے بولنے سے پہلے غیر مقلد عالم دین کہنے لگے روزہ رکھ لیں، روزہ رکھ لیں۔ وہ کہنے لگا میں نے روزہ رکھا ہے کوئی فرق نہیں پڑا، میں نے روزہ رکھا ہے کوئی فرق نہیں پڑا۔ اب وہ خاموش، اب وہ غیر اب حضرت حکیم الامت فرمانے لگے بھائی اب آگے ہی بولو، آگے ہی بولو۔ پہلے بھی تو مجھ سے مسئلہ پوچھا تھا، آپ بول پڑے درمیان میں، اب ان کو اب ان کو توڑ پہنچاؤ ذرا ان کو، یعنی اب پورا یعنی اب ان کو حل پیش کرو۔ اس لیے باقی حضرات جو ہوتے ہیں ان کے علوم میں اتنی گہرائی نہیں ہوتی ہے جاگنا ہے۔ اللہ تعالیٰ اپنی مہربانی فرمائے، چونکہ بعد ان سب تو نہیں لیکن جو بعد جو ائمہ کرام فقہاء کرام کی بیعت بھی کرتے ہیں، آگے فقہاء کرام کی بیعت بھی کرتے ہیں، اس بیعت بھی کی وجہ سے آگے یہ جو فقاہت ہے نا، یہ فقاہت یا رکھنا ہے، یعنی وہ فقاہت یعنی ان کی فقاہت میں فرق آ جاتا ہے جاگنا ہے۔ اس لیے ہمارے حضرت مولانا عبدالرحمن رشید صاحب رحمۃ اللہ فرماتے ہیں کہ علماء دو قسم پر ہیں، علماء دو قسم پر ہیں، ایک ہے علماء کدو اور ایک ہے علماء مچھلی۔ علماء دو قسم پر ہیں، ایک علماء کدو اور ایک علماء مچھلی۔ علماء کدو ہے پانی کے اوپر تیرتا ہے، پانی کے اوپر تیرتا ہے، اگر فرمائیے غیر مقلد علماء ہیں، یہ علماء کدو ہیں، یہ اوپر تیرے ہوتے ہیں۔ اور فرمایا ہمارے جو فقہاء کرام ہیں وہ علماء مچھلی ہیں، وہ قرآن و حدیث کے سمندر میں غوطے لگا کر پھر وہاں سے بیش بہا قیمتی مسائل نکال کر امت کے سامنے پیش کرتے ہیں۔ تو حضرت حکیم الامت حضرت تھانوی رحمۃ اللہ فرمانے لگے وہی اللہ کے بندو ہے، حدیث شریف میں علا کا لفظ ہے، علا استعلا کے لیے آتا ہے، غلبے کے لیے آتا ہے۔ حدیث شریف میں علا کا لفظ ہے، فعلیہ بالصوم، مشکوٰۃ شریف میں بھی ہے فعلیہ بالصوم، ہے کہ وہ اس پر روزہ لازم، علا استعلا کے لیے آتا ہے، غلبے کے لیے آتا ہے۔ یہ تو حدیث شریف کا مطلب یہ ہے کہ تم اتنے روزے رکھو، اتنے روزے رکھو کہ روزے تمہاری شہوت کے اوپر غالب آ جائیں اپنا۔ ہاں بابا فون کر رہے ہیں بچے نا، امی بات کرنا، ابھی آپ بند کرو ذرا، ان سے کوئی ٹھہر جا رہا۔ اللہ تعالیٰ اپنی مہربانی فرمائے۔ اچھا کیا رکھ رہا ہاں اتنے روزے رکھو کہ روزے تمہاری شہوت کے اوپر غالب آ جائیں اپنے ہیں۔ ہاں اللہ تعالیٰ اپنی مہربانی سے تو ایک دو روزے رکھنے سے تو پھر وہ بعض دفعہ اور طبیعت میں تیزی آ جاتی ہے۔ میرے حضرت میں حلقے کے ساتھیوں کو ان کو مسئلہ تھا، ان کو 2 مہینے 3 مہینے مسلسل روزے ان کو روزے رکھوں۔ میرے حضرت سے صاحب پوچھنے لگے کہ حضرت میں روزہ بھی نہیں رکھ سکتا ہوں آگے نہیں، اور شہوت غلبہ بھی ہے تو میں کیا کروں؟ فرمایا پھر
فرمایا کہ کمرے میں ہے نا، کمرے میں اندر، فرمایا کمرے میں اندر سے کنڈی لگا کر کمرے کے اندر بیٹھ جا بدل رہا ہے کہ نہیں کمرے کے اندر کی کنڈی لگا کر بس کمرے میں باہر نہ نکل جاتا. مقصد یہ تھا گناہ کی چھٹی نہیں مل سکتی جاگنا ہے. ہاں چاہے جتنے یہ ہیلے نہ بڑھاؤ جا کرنا. اللہ بھائی مقصد یہ بھائی تھوڑا بہت بھائی اصل یہ ہے کام میں لگے جاگنا ہے. ہاں اپنے کسی نہ کسی نیک کام میں جب خالی بیٹھتے ہیں تنہائی میں یہ سوچیں زیادہ آتی ہیں. ہمارے حضرت شاہ حکیم محمد صاحب رحمۃ اللہ فرمانے لگے تنہائی میں جاؤ تو تھک کر جاؤ جاگا، اپنے آپ کو کسی نہ کسی نیک کام میں جائز کام میں اتنا لگا دیں اتنا تھکا دیں کہ چارپائی پر لیٹیں سوائے نیند کے اور کوئی آگے ہاں اور کچھ نہ ہو جا کر. اب آپ دیکھ لیں، اب آپ تیہانی میں خبر نہ پہلے یہ چبڑی چوک میں نے اب یہ شاید ہوں یہ مزدور حضرات ہیں نا بعد دن بھر دن میں کام کر کے اتنا تھک جاتے ہیں. یہاں بالکل اب تو پتہ نہیں مجھے معلوم نہیں ہے ورنہ پہلے یہ فٹ پاتھ کے اوپر لیٹے ہوتے تھے اپنا، اور گاڑیوں کے شور میں ان کی اتنی میٹھی نیند آ رہی ہوتی تھی جو شاید ہمیں نرم گدوں پر نہ آیا رہتا ہے. کام کر کے تھک جاتے تھے بیچارے. میں کوئی بعض جو نماز پڑھنے والے ہوتے وہ تو کوئی نماز کے وقت میں اٹھ جاتے، ورنہ بعض ایسے بھی تھے کہ بالکل جب سورج نکلتا تھا سورج کی روشنی پڑتی تھی ان کے چہروں پر تب جا کر اٹھتے تھے. تو اصل چیز ہے بھائی گناہ سے بچنے کا آسان طریقہ یہی ہے کہ اپنے آپ کو نیکیوں میں مصروف رکھیں. یہ نہیں آنا بچ نہیں سکتے. بس ہم یعنی اللہ تعالیٰ کا کوئی حکم ایسا نہیں جو ہماری ہمت سے بڑھ کر ہو جا کر. ہاں بہرحال ہمت سے کام لیں، بد نظری سے ہی بچیں. اللہ حافظ رکھے سب کو. الحمدللہ زبان سے لا حول ولا قوت الا باللہ ہی پڑھتے رہیں اور اپنے آپ کو مصروف رکھیں. ہاں کسی جائز کام میں لگائی رکھیں. ہمارے گاؤں میں ایک ترتیب ہے جب مردہ دفنایا جاتا ہے کھانا تیار کر کے سب مجتمع لوگوں کو کھلاتے ہیں. گاؤں کا نظام ہے جس دن کوئی فوت ہوگا سب گاؤں والے جمع ہوتے ہیں اپنے سارے کام چھوڑ چھاڑ کے. یہ کھانا بانٹنا کھلانا کیسا ہے؟ عرف میں گاؤں کے لوگ اس کھانے کو اسقاطات کہتے ہیں. رہنمائی فرمائیں. اسقاطات کہتے ہیں وہ کوئی وہ تو نہیں جو اسقاط ہے، ایک تو ہے نا وہ اسقاط ہیلا اسقاط ہے وہ کچھ نمازیں ساقط کرنے کا ہے، وہ تو کچھ اور تو ہیں. ہاں بہرحال کھانا تو خیر کھلا سکتے ہیں جیسے فوت ہو جائے. اصل حکم بھی یہی ہے کہ جو جن کے ہاں فوت کی ہوئی ہے کوشش کی جائے کہ ان کو کھانا نہ پکانے دیا جائے. دوسرے حضرات ہیں جو پڑوسی حضرات ہیں وہی ہیں کھانے کا بندوبست کریں مہمانوں کے لیے. بہتر یہی ہے الحمدللہ. ایسے حدیث میں بھی آتا ہے اس نعو لآل جعفر طعاما او کما قال السلام. حضرت جعفر رضی اللہ تعالیٰ شہید ہوئے تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم فرمایا کہ آل جعفر کے لیے گھر والوں کے لیے کھانا بناؤ جا کرنا ہے. تو بہتر یہی ہے کہ جنہیں گھر میں فوت کی ہوئی ہے آگے نا جہاں تک ہو سکے جو مہمان آنے والے ہیں جو پڑوسی ہیں آس پاس والے حضرات وہی کھانے کا بندوبست کریں. یہ ٹھیک ہے طریقہ ہے، کوئی حرج نہیں اس میں. دیہاتوں میں ہے کچھ اور اپنے جو ظلم و ستم دنیا میں ہو رہا ہے اس کو دیکھ کر کیا امام مہدی کے ظہور کی دعا کرنی چاہیے. ہاں خوب دعا کریں انشاءاللہ. اللہ پاک کی ذات انشاءاللہ یہ بڑی ہستیاں ہیں انشاءاللہ ان کا ظہور برحق ہے آگے، لیکن اس کا جو وقت ہے وہ اللہ تعالیٰ کو معلوم ہے. ہاں بعض بزرگوں کی پیشن گوئیاں ہیں کہ وہ زمانہ قریب ہے الحمدللہ.
تقریباً ہو ہی گئے ہیں. میں پچھلے مہینے بیمار ہو گیا تھا، ڈاکٹر اس کو ڈپریشن کہتے ہیں اور اثرات وغیرہ بھی ہیں. پچھلے 10 سالوں میں 4 دفعہ اس طرح ہوا ہے کہ برائے مہربانی رہنمائی فرما دیں. اللہ آپ کا سایہ سروں پر قائم رکھے، جزاک اللہ. کیا ہے اثرات وغیرہ بھی ہیں، اور پچھلے 10 سال میں 4 دفعہ اس طرح ہوا ہے. ہاں اگر اثرات وغیرہ ہیں تو آخری 3 صورتیں پڑھ کر بھی اپنے اوپر دم کر لیا کریں. مزید کسی نیک عامل کو اہل حق حضرات میں سے کوئی نیک عامل ہوں ان سے علاج معالجہ بھی کروا لیں. مزید رائے ہے آخری 3 صورتیں پڑھ کر ہیں اپنے اوپر دم کرتے رہیں. اللہ تعالیٰ شفا نصیب فرمائے. باقی شفا اللہ تعالیٰ کے قبضے میں ہے. تقریباً ہوئے گی. اچھا اللہ تعالیٰ قبول فرمائے. وقت ہو ہی گیا رحمۃ اللہ. الحمد للہ رب العالمین وصلی اللہ علیہ وسلم. آمین آمین. یا اللہ ہمارے سب مہمانوں کو اپنی بارگاہ میں قبول فرما، ہم سب کا خاتمہ بالخیر فرما. ہمارے بزرگوں کی، بھائیوں کی، بچوں کی یا اللہ سب کی دنیا بھی اچھی بنا اور آخرت بھی اچھی بنا برحمت. بسم اللہ الرحمن الرحیم. میں آپ سے بیعت ہوں. میں نے عالمہ کا کورس کر رکھا ہے لیکن میں اس کو آگے نہیں پڑھا رہی، اور مجھے کوئی بات بیان کرتے ہوئے بھول بھی جاتا ہے اور ڈر بھی لگتا ہے کہیں غلط نہ بیان کر دوں. صرف میں بچوں کو ناظرہ پڑھاتی ہوں. پوچھنا یہ ہے کہ اللہ سے خوف آتا ہے کہ میں نے علم کو آگے پھیلایا نہیں. دیکھو علم تو پھیلا رہی ہیں. ہمارے بزرگ صاحب فرمائے لگے اخلاص سے قاعدہ پڑھانا اور بخاری شریف پڑھانا دونوں کا ثواب برابر ہے، بس مقصد اللہ تعالیٰ کی رضا اور خوشنودی. اللہ تعالیٰ اپنی مہربانی فرمائے ہیں. بس اللہ تعالیٰ کے دین کی جو بھی خدمت کا موقع ملے بس اس کو اپنی سعادت سمجھنا ہے. ہاں ہمارے چبڑی میں جو بزرگ استاد تھے، بہت بڑے عالم دین تھے. یہاں راولپنڈی قریب تھانہ چوندہ ایک جگہ ہے، وہاں پر 2 سال بچوں کو ناظرہ قرآن پاک پڑھایا الحمدللہ. پھر لاہور رحمۃ اللہ علیہ سے بیعت کروایا ان کو. تو بہرحال اللہ تعالیٰ کے دین کی کوئی بھی خدمت ہو اس کو اپنی سعادت سمجھنا. اور پھر کبھی اگر کر دیتا ہوں طلباء سے بھی جتنا ثواب پڑھنے والے طلباء کو مل رہا ہے، نیک اساتذہ کرام کو اتنا ہی ثواب ان کی طرف محبت کی ایک نظر دیکھنے والے، ایک لقمے خدمت کرنے والے سب برابر کے ثواب میں شریک ہیں. اللہ تعالیٰ سب کو اللہ قبول فرمائے. کوئی بات بیان کرتے ہوئے بھولنا کوئی مسئلہ نہیں ہے. نہیں بس ہاں دیکھو اگر کوئی غلطی ہو جائے بس غلطی سے رجوع کر لیا، صحیح بات بتلا دی. بلکہ ہمارے حضرت مولانا احمد لاڈ صاحب رائے کے اجتماع کے بیان میں علماء کے بیان میں غالب فرما رہے کہ ہمارے اسلاف میں جو جتنا بڑا ہوتا تھا اتنی ہی جلدی اپنی غلطی سے رجوع کرتا تھا. یعنی کوئی بات بھول کر اس میں غلطی ہو گئی ہے اور بعد میں یاد آ جائے کہ غلطی ہو گئی تو اس کو دہرا لیا، اسی تصحیح کر لی، بتلا دی کہ مجھ سے یہ غلطی ہو گئی ہے. اللہ تعالیٰ اپنی مہربانی فرمائے. اللہ تعالیٰ ہم نے اپنے اکابر حضرات سے غلطی پر اڑنا نہیں سیکھا، غلطی سے پھرنا سیکھا ہے. کسی نے خود اندازہ ہوگا یا کسی نے بتلا دیا کہ یہ غلطی ہو گئی ہے، بس جو کر لیا فوراً. میں ایک مسجد کا امام ہوں. میں قرآن کی تلاوت نماز میں مختلف جگہ سے کرتا ہوں کیونکہ نمازی پسند کرتے ہیں کہ نئی جگہ سے پڑھا جائے اور پھر وہ میری تعریف کریں، یہ مجھے اچھا لگتا ہے.
کیا میرا یہ عمل درست ہے؟ اصلاح فرما دیں۔ دیکھو بس نے بھائی یعنی خود تعریف کو یعنی خود تعریف کی تمنا نہیں ہونی چاہیے ہے، ہاں، اور پھر یہ بھی سوچ لیا کریں بندے کی تعریف در حقیقت رب تعالیٰ کی تعریف ہے، کیونکہ تعریف کسی خوبی پر ہوتی ہے اور تمام خوبیوں کو عطا کرنے والی ذات اللہ تعالیٰ کی ہے۔ ہم اچھا پڑھ رہے ہیں، آئیے زبان سے پڑھ رہے ہیں، یہ زبان کس نے دی ہے؟ اللہ تعالیٰ نے۔ یہ گلا کس نے دیا؟ جس گلے سے آواز نکلی یہ کس نے؟ یہ اللہ تعالیٰ کی عطا ہے۔ میں ایک جگہ بات چیت کے لیے گیا، وہاں پر ایک بزرگ تھے، ان کا گلا بند تھا جاگنا، ایک مشین سی لگا رکھی تھی۔ میں دیکھتا کہ جب وہ بات کرتے یہاں نا گلے کے نیچے وہ مشین سی رکھتے، پھر اس سے ان کی آواز باہر آتی جاگنا۔ تو بھائی بندے کی تعریف در حقیقت رب تعالیٰ کی تعریف ہے، بلکہ ایک بزرگ یوں ہی فرماتے ہیں بندے کی تعریف در حقیقت رب کی ستاری کی تعریف ہے، پردہ پوشی کی تعریف ہے، کبھی فخر میں مبتلا نہ ہو، رب کا فضل سمجھے نا، تو خود ان چیزوں کی طلب نہ ہو۔ باقی قرآن پاک جہاں سے ہی پڑھیں پڑھ سکتے ہیں، کوئی حرج نہیں اس میں۔ باقی جو ہے کبھی اپنی مدح تعریف کا خیال آ جائے، کوئی کر بھی دے سامنے تعریف، فوراً اپنی جب بھی اپنی کسی خوبی پر نظر جائے فوراً اللہ تعالیٰ کے انعام پر نظر جائے کہ یا اللہ یہ سب کچھ آپ کا فضل ہے، آپ کا شکر ہے، تو انشاءاللہ پھر وہ عجب نہیں رہے گا، یہ بھی شکر میں بدل جائے گا۔ میں نے خواب دیکھا ہے کہ صبح فجر کے بعد آپ ممبر پر بیٹھے ہیں جامعہ مسجد محمدیہ میں، آپ نے مجھے بلایا اپنے پاس ممبر پر اور ایک تھپڑ لگایا مجھے چہرے پر، اس کے بعد آپ نے مجھے گلے لگا لیا ہے۔ بس ٹھیک ہے بھائی، تھپڑ کا درد ہو گیا۔ بھائی اللہ کے بندو، اس قسم کے جو خواب ہوتے ہیں، دیکھو صرف خواب کے ظاہر کو دیکھ کر پریشان نہیں ہونا یاد رکھنا۔ بعض دفعہ خواب کا ظاہر کچھ اور ہوتا ہے، تعبیر اس کی بڑی اچھی ہوتی ہے۔ ہم تو خیر طالب علم ہیں، اپنے بزرگوں میں سے اپنے اساتذہ میں سے کوئی ناراضی کا اظہار کرے، غصے کا اظہار کرے، حتیٰ کہ جیسے یہاں پر تھپڑ کا لکھا ہے، یہ اس قسم میں کوئی ہے، سمجھو یہ تعلق کی نشانی ہے، یہ توجہ کی نشانی ہوتی ہے یاد ہے۔ ہاں، یہ اپنے اساتذہ کی، شیوخ کی، ان کی توجہ کی نشانی ہوتی ہے کہ وہ ہے وہ انشاءاللہ آپ کی طرف متوجہ ہیں۔ ہاں، ان خواب کے ظاہر کو دیکھ کر کبھی فوراً اس کا کوئی اثر نہیں لینا ہے یاد رہنا۔ بعض دفعہ خواب کا ظاہر کچھ اور ہوتا ہے، تعبیر بڑی اچھی ہوتی ہے۔ اب یہاں خواب کا ظاہر کچھ اور ہے لیکن تعبیر اچھی ہے الحمدللہ، تو بس یہ تعلق کی اور ہے محبت کی نشانی ہے، توجہ کی علامت۔ کیونکہ کہ بھائی انہیں کسی کو کچھ کہنے کے لیے کسی کو کچھ کہنا لگانا، یہ اس میں توجہ کی ضرورت ہوتی ہے۔ آپ دیکھیں وہ توجہ کرے گا تبھی تو کچھ کرے گا نا آگے چلانا ہے۔ تو یہاں آپ نے بس یہ تھپڑ والا معنی یہ مراد نہیں لینا ہے، اصل توجہ والا معنی مراد ہے۔ خواب کے ظاہر اس کا یعنی ایسی تعبیر ہو کہ جس سے طبیعت میں نے اطمینان ہو الحمدللہ، اس کے لیے پھر اپنے بڑوں سے پوچھنا پڑتا ہے الحمدللہ۔ صرف خواب کو دیکھ کر وہ تو پھر تو خواب تو آتے رہتے ہیں۔ اس لیے میرے فرمائے ایک ہمارے حضرت مولانا عبدالرحمٰن، اور ہر خواب کے بعد دیکھو اب ہر خواب کی تعبیر پوچھنا ہی مشکل ہوتا ہے، اور اللہ اپنی مہربانی فرمائے بس ہر خواب کے بعد یہ دعا کر لیا کریں کہ یا اللہ اس خواب میں جو خیر ہے نصیب فرما، اس میں کوئی شر ہے اس سے معفو فرما، پھر خواب سے کوئی نقصان نہیں ہوگا۔ ہاں، میں نے خواب میں دیکھا امام کعبہ کو دیکھا، ان کے ساتھ کھانا کھایا، کھانے کے بعد انہوں نے کھانا خانہ کعبے کو دکھایا ہے۔ بس یہ دیکھو یہ اپنے ائمہ حرمین، یہ اپنے بزرگان دین، ان کے ساتھ تعلق کی نشانی ہے، ان سے جو محبت کا تعلق ہے یہ اسی کی طرف اشارہ ہے۔ چھوٹی بہن نے خواب دیکھا 2 بچے آسمان سے اترے ہیں، چھوٹی بہن اور بھائی سے سلام کیا ہے، تھوڑی دیر کھڑے رہے ہیں اور پھر غائب ہو گئے ہیں۔ اس کی تعبیر یہی ہے کہ موت کی تیاری کی طرف اشارہ ہے۔ پہلے سے جو حضرات دنیا سے جا چکے ہیں ان سے اگر کوئی ملاقات ہو جائے یا اوپر کے
حضرات سے ملاقات ہو جائے، یہ بس موت کی تیاری کی طرف اشارہ ہوتا ہے اس میں، اور موت کی تیاری کوئی مشکل نہیں ہے۔ جمعہ پڑھنا موت کی تیاری، نماز پڑھنا موت کی تیاری، اپنی زبان سے سچ بولنا موت کی تیاری، اپنے بچوں کے لیے حق حلال کی روزی کمانا یہ موت کی تیاری ہے۔ ہاں، ہر نیک عمل جو اللہ میاں خوش کر دے وہ موت کی تیاری میں داخل ہے۔ تبلیغ دین، اخلاق محمودہ کا بیان، توبہ کا بیان، خوف کا بیان، زہد کا بیان پڑھ لیا ہے۔ زہد کے مراتب کے عمل میں مشکل نظر آ رہی ہے۔ ہمارے پاس ایک سے زائد کپڑے ہیں، اسی طرح اور اشیاء بھی ہیں، رہنمائی فرما دیں۔ بھائی تبلیغ دین کون سی پڑھی ہے آپ نے؟ افادات والی پڑھی ہے؟ یہ کون سی ہے؟ جنہوں نے پرچی لکھی ہے مجھے بتلا دیں اگر موجود ہیں۔ اگر بھائی ہم نے جو تبلیغ دین افادات والی ہے اس میں اپنے حضرت کے نیک کلمات لگا دی ہم نے۔ میرے حضرت سے ایک صاحب پوچھنے لگے کہ میں نے تبلیغ دین میں زہد کا بیان پڑھا ہے۔ زہد کا بیان، زہد کا معنی ہوتا ہے دنیا سے بے رغبت ہونا۔ تو میں نے تبلیغ دین میں زہد کا بیان پڑھا ہے۔ اب اس میں جو زہد کے مراتب ہیں کھانے کے اعتبار سے، جیسے یہاں کے پوچھ رہے ہیں، کھانے کے اعتبار سے، لباس کے اعتبار سے، رہائش کے اعتبار سے جو مراتب ہیں ان پر عمل کرنا مشکل ہے، تو ہم زہد کے بیان پر کیسے عمل کریں؟ دیکھو تو میرے حضرت فرمائے لگے یہ شیخ بتلائے گا اس زمانے میں زہد کے کس مرتبے پر عمل کرنا ہے۔ اس لیے سے جو تصوف کی جو کتابیں ہیں اس میں بعض متقدمین کے زہد کا بیان پڑھیں تو آدمی مایوس ہو جاتا ہے کہ ہم ان پر کیسے عمل کریں۔ اس لیے پھر شیخ کی رہنمائی کی ضرورت پڑتی ہے۔ جو موجودہ طبیب ہوتے ہیں، دیکھو جیسے جسمانی علاج ہے نا، جو پہلے حکماء گزرے ہیں آگے، ان کے نسخوں کو نہیں استعمال کیا جائے گا فوراً، بلکہ جو موجودہ طبیب ہیں ان کے مشورے سے دوائی لی جائے گی۔ انہیں ہر زمانے کے یعنی مزاج کو سمجھنے والے جو موجود وہ ہوتے ہیں۔ تو میرے حضرت فرمانے لگے یہ شیخ بتلائے گا اس زمانے میں زہد کے کس مرتبے پر عمل کرنا ہے۔ تو حضرت فرمانے لگے اس زمانے کا زہد یہ ہے کہ آدمی گناہ سے بچ جائے۔ کتنی آسانی، چاہے اچھا لباس پہنے، اچھے کپڑے پہنے، کوئی حرج نہیں ہے۔ اس زمانے کا زہد یہ ہے کہ آدمی گناہ سے بچ جائے۔ یعنی زہد کا معنی ہے دنیا سے بے رغبت ہونا۔ فرما اس کے لیے گناہ سے بچنا ہی کافی۔ کتنی آسانی ہو گئی، چاہے اچھا کپڑا پہن لیں، لباس پہن لیں، بلکہ مفتی حسن صاحب رحمۃ اللہ علیہ فرمائے لگے جس طرح نعمت کی قدردانی یہ شکر، اظہار نعمت اس سے بڑھ کر شکر ہے کہ اپنی حق حلال کی روزی سے اچھا کپڑا پہن لیں، اچھا لباس پہن لیں، اچھا مکان بنا لیں، بس ریا اور دکھلاوا مقصد نہ ہو، اللہ تعالیٰ کی دی ہوئی نعمت کو اپنے اوپر ظاہر کرنا مقصد ہو، یہ بھی نعمت کی شکر گزاری میں داخل ہے۔ آقا اللہ رحمۃ اللہ علیہ فرمائے لگے نا کسی کو کوٹھی میں دیکھ کر دنیا دار نہیں سمجھنا۔ دنیا دار وہ ہے جو خدا کو بھول جائے، دین دار وہ ہے جو رب کو یاد رکھے۔ آقا ہاں، علم اور عمل کے اندر پختگی کیسے آئے گی؟ لگنے سے آئے گی۔ بس لگے رہیں، چمٹے رہیں انشاءاللہ۔ اللہ پاک کی ذات انشاءاللہ آہستہ آہستہ الحمدللہ پھر اس میں اللہ برکت عطا فرما دیتے ہیں۔ الحمدللہ لگے رہیں الحمدللہ۔ اللہ تعالیٰ اپنے بھائی کچھ عمل تو ایسے ہیں وہ تو روز کرنے کے ہیں یا ہیں، ہاں باقی ہیں جیسے اب نماز ہے، اس میں تو یہ تو ہر روز ہی پڑھنی ہے، یہ نہیں کہ اس کے لیے کوئی کسی خاص کیفیت کا انتظار کریں۔ نماز ہے، روزہ ہے، بہت سے احکام ایسے ہیں وہ تو جیسے متوجہ ہوں گے ان پر عمل کی پوری کوشش کرنی ہے، چاہے طبیعت چاہے نہ چاہے کرنا، ان کو تو بجا لانا ہے نا۔ باقی ہے علم ہے، عمل ہے، جب لگے رہتے ہیں الحمدللہ تو اللہ پاک علم میں بھی پختگی عطا فرماتے ہیں، عمل میں بھی آتا۔ اور پھر ایسے ہی اپنے بزرگوں سے جو تعلق ہوتا ہے یہ بھی بہت بڑا ذریعہ ہوتا ہے یعنی عمل میں استقامت کا کرنا ہے۔ ہاں، میں نماز میں کھڑا ہوتا ہوں، سوچوں اور خیالات میں گم ہو جاتا ہوں، بعض اوقات تو اتنا پتہ ہوتا ہے کہ اتنا پتہ ہوتا کہ اتنی رکعت پڑھ لی اور الفاظ اور
ادا ہو رہے ہوتے ہیں لیکن توجہ نہیں ہوتی، میں کافی پریشان ہوں کہ نہ کہ کیوں ہوتا ہے، نماز کے علاوہ بھی یہ کیفیت ہوتی ہے، کوئی بات بھی ذہن میں آ جائے اس میں گم ہو جاتا ہوں، علاج اور رہنمائی فرما دیں۔ دیکھو، نماز کی دو صفتیں ہیں، خشوع خضوع سے نماز پڑھنا۔ خشوع کا مطلب ہے توجہ سے نماز پڑھنا، دھیان سے نماز پڑھنا، اور خضوع کا مطلب ہے نماز میں عز و انکساری کا اظہار کرنا۔ نماز کی دو صفتیں ہیں، خشوع خضوع سے نماز پڑھنا۔ خشوع کا مطلب ہے توجہ سے، دھیان سے نماز پڑھنا۔ خضوع کا مطلب نماز میں عز و انکساری کا اظہار کرنا کہ ظاہری طور پر بھی شکل عز و انکساری والی ہو، لیکن یاد رکھنا غیر اختیاری طور پر خیالات اور وساوس کا آنا، اس سے نماز کے خشوع میں، دھیان میں کوئی فرق نہیں پڑتا۔ بس جب دھیان آ جائے متوجہ ہو جائے، بس کتنی آسانی ہے جاگنا۔ نماز میں خیالات کا لانا منع ہے، خود بخود آ جائیں ان کی بالکل پرواہ نہ کریں، بلکہ میرے حضرت فرمانے لگے نماز میں سرسری توجہ بھی کافی ہوتی ہے، نماز میں سرسری توجہ بھی کافی ہوتی ہے۔ آگے بس ہے کہ بس اتنا، بس کہ میں اللہ تعالیٰ کے سامنے کھڑا ہوں، ان کے دربار میں کھڑا ہوں، پھر بھی کوئی غیر اختیاری طور پر خیال کوئی آگے پیچھے ہو جائے، اس سے نماز کے خشوع میں، دھیان میں کوئی فرق نہیں پڑتا۔ جب دھیان آ جائے پھر متوجہ ہو جائیں، ہم 100 بار آگے پیچھے ہوں، پھر جب دھیان آ جائے، بلکہ میرے حضرت فرمانے لگے زیادہ دماغ پر زور دینے کی ضرورت نہیں ہے، کہیں دماغ کے اوپر اثر نہ ہو جائے۔ وہ تو مشکوٰۃ شریف میں ایک شیطان ہے جس کا نام خنزب ہے، اس کا کام یہی ہے نماز کے اندر وساوس ڈالنا، اس سے تو ہم بچ ہی نہیں سکتے ہیں۔ تو خیالات، وہ تو آپ ابھی دکان سے، دفتر سے، آپ کھیتی باڑی سے، ملازمت سے، کسی اپنے مشورے سے نکل کر نماز کے لیے گئے ہیں، اس میں کچھ نہ کچھ خیال تو آئے گا، آخر ہے دکان کا خیال بھی آئے گا، دفتر کا بھی آئے گا، گاہ کا خیال بھی آئے گا۔ خیالات کا لانا منع ہے، خود کو سوچ کر نہ لائیں، خود بخود جو آ جائے، کوئی تھوڑا بہت آ جائے، کوئی فرق نہیں پڑتا اس سے۔ بس جب دھیان آ جائے بس متوجہ ہو جائے، میں کئی بار اتنی توجہ کر لی کہ بس میں اللہ تعالیٰ کے سامنے کھڑا ہوں، ان کے دربار میں کھڑا ہوں، پھر بھی دھیان آگے پیچھے ہو جائے کوئی حل نہیں، پھر جب یاد آ جائے پھر متوجہ ہو گئے الحمدللہ۔ ہاں، بہرحال زیادہ ذہنی دماغ پر زور دینے کی ضرورت نہیں ہے، اپنے بڑوں کی باتوں میں کتنی آسانی رہتی ہے الحمدللہ۔ یہ میرے حضرت کا ہی فیض ہے الحمدللہ۔ اللہ تعالیٰ اپنی مہربانی فرمائے، اگر یہ بدروں کا سایہ نہ ہوتا میں سمجھتا تھا یہ پیری مریدی بڑی مزے کی چیز ہے، نہیں بھائی، پیڑ پر پتھر باندھنے کی چیز ہے۔ اللہ تعالیٰ اپنا من مٹا ہوا نہ ہو، دوسرے کا کیا مٹائے گا اگلا۔ اللہ تعالیٰ اللہ حافظ رکھے سب کو، اللہ تعالیٰ حافظ رکھے۔ تو بہرحال ہے نماز میں خیالات کا لانا منع ہے، جب بھی کوئی دھیان آگے پیچھے ہو جائے، پھر جب یاد آ جائے، یعنی جب دھیان آ جائے پھر متوجہ ہو گئے الحمدللہ ہے، لگے رہے انشاءاللہ۔ اللہ تعالیٰ اپنی مہربانی فرمائے۔ میں کافی پریشان ہوتا ہوں، یہ کیوں ہوتا ہے بھائی؟ کیوں؟ یہ غیر اختیاری چیز، اس سے پریشان ہونے کی ضرورت نہیں آگے، جو ہمارے اختیار سے بس سے باہر ہے جو چیز، اس میں کیا پریشان ہونے ہے؟ جو اختیاری ہے بس وہ جو اختیار میں ہے اس سے بچتے رہنا۔ یعنی خیالات کا لانا قصداً یا رقم سو کر خیالات کا لانا وہ ٹھیک نہیں ہے، خود بخود آ جائے ان کی پرواہ نہ کریں۔ خیالات کے لانے کی مثال بھی ہے، میں وہاں ساؤتھ افریقہ میں بھی کل پرسوں بیان تھا، آخری بیان، اس میں بھی یہ بات رکھی، خیالات کا لانا منع ہے، خود بخود آ جائے ان کی پرواہ نہ کریں۔ لانے کی مثال یہاں بھی دیتا رہتا ہوں۔ ایک امام صاحب عشاء کی نماز میں بھول گئے، میں نے 3 رکعتیں پڑھی ہیں یا 4 رکعتیں پڑھی ہیں، 3 رکعتیں پڑھی ہیں، 4 رکعتیں پڑھی ہیں۔ بہرحال نمازیوں سے پوچھا گیا کتنی نمازیوں کوئی پتہ نہیں، یار کہ 3 پڑھی ہیں 4 پڑھی ہیں۔ ایک صاحب کہنے لگے کہ 3 پڑھی ہیں آپ نے، ان سے پوچھا آپ کو اتنے یقین سے کیسے معلوم ہوا؟ کہنے لگے میری 4 دکانیں ہیں، میں عشاء کی ہر رکعت میں 1 دکان کا حساب کرتا ہوں، آج میں نے 3 کا حساب کیا ہے، 1 کا باقی ہے۔ تو بھائی اس طرح نماز میں ہے دکان کا حساب کرنا، یہ تو بھائی پھر نماز کو ختم کر دے گا جا کر۔ ہاں، تو خیالات کا لانا منع ہے، خود سوچ کر لانا، خود سوچنا یہ منع ہے، خود بخود آ جائے ان کی پرواہ نہ کریں۔ اللہ تعالیٰ اپنی مہربانی فرمائے ہیں۔
باقی ہم وہ ہماری کتاب ہے وہ تبلیغ دین ہے، اس کے اوپر فائدے لکھے ہیں، وہاں باقی خانوں نے افادات حسن لکھ دیا، اس کا نیچے عنوان مجھ سے اگر پوچھ کر عنوان رکھتے تو میں کہتا ما افادات سروریہ، یہ میرے شیخ کے ان کے کلمات ہیں، ہمارے نہیں انہیں کے۔ اللہ تعالیٰ اپنی مہربانی فرمائے۔ بہرحال نام نوم کوئی چیز نہیں ہوتی ہے یاگنا، اللہ تعالیٰ اپنی بعض دفعہ کوئی بغیر یعنی بغیر قصد سے کوئی نام آ جائے تو بس ان کو بالکل نہ کوئی بھائی ان کی طرف کوئی دھیان نہیں دینا ہے زیادہ، یہ دنیا کی واہ واہ کچھ نہیں، بس رب کی بارگاہ میں واہ واہ ہونی چاہیے آگنا۔ اللہ تعالیٰ قبول فرمائے، اللہ تعالیٰ سب کو اللہ خوش رکھے، اللہ برکتوں سے نوازے۔ اچھا حضرت جی مجھے سوچیں آتی ہیں جس کی وجہ سے نیند نہیں آتی، بس یہ کچھ تھوڑا سا ایک حال سا آتا ہے غیر اختیاری سی، بس نا اللہ تعالیٰ اپنی بس یہ کچھ حال سا پیش آ جاتا ہے کبھی کبھی، اللہ مہربانی فرمائے، اور پھر بعض دفعہ نا وہ دماغ پر نا کچھ سوار سی ہو جاتی ہیں چیزیں۔ بہرحال ہو سکے تو ایسے موقع پر اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم پڑھ لیں، درود شریف ذرا ہے پڑھتے رہے، کوئی نیک کلمہ جتنا تھوڑا تھوڑا، زیادہ نہیں تھوڑا تھوڑا کر کے پڑھتے رہے، انشاءاللہ اللہ مہربانی کرے گا انشاءاللہ۔ بس یعنی اللہ تعالیٰ اپنی مہربانی، پھر بھی دیکھو غیر اختیاری طور پر کوئی حالت درپیش رہے جس سے بظاہر تکلیف ہو رہی ہے تو وہ بھی پھر اجر و ثواب سے بھری ہوئی ہے انشاءاللہ ہے لیکن باقی اپنا جتنا درود ہے۔ مدینہ منورہ میں ہمارے ایک بھائی کہنے لگے یہ قرآن پاک کی آیت ہے ان اللہ و ملائکتہ یصلون علی النبی یا ایھا الذین آمنوا صلوا علیہ وسلموا تسلیما، یہ پڑھ کر پھر تھوڑا تھوڑا درود شریف پڑھتے رہے انشاءاللہ، اس سے بھی انشاءاللہ یہ ہے نیند آئے گی الحمدللہ۔ میں طالب علم ہوں، میں آپ کی مجلس میں آتا ہوں اور میرے اساتذہ کرام بھی مجلس میں تشریف لاتے ہیں، اور میرے اساتذہ کرام مجلس میں اکثر پیچھے بیٹھتے ہیں، تو کبھی ہم مجلس میں جلدی آ جاتے ہیں، آگے بیٹھ جاتے ہیں، تو کیا مجلس میں اساتذہ کرام سے آگے بیٹھنا صحیح ہے؟ ہاں گنجائش ہے اس میں ہے، اللہ تعالیٰ اپنی مہربانی فرمائے، بلکہ اپنے شیخ کی مجلس میں جہاں بھی جگہ ملے بس بیٹھ جائیں، جہاں بھی۔ ہم تو خیر طالب علم ہیں، میں ایک دفعہ اپنے حضرت شیخ یوسف صاحب رحمۃ اللہ علیہ کی مجلس میں حاضر ہوتا تھا، اور بعض دفعہ نے یعنی مجھے بھی بڑی اس نے تنگی ہوتی، تکلیف، وہ کئی ساتھی نا بس وہ بیچارے محبت میں یہ کیا کہتے ہیں ہم طلباء کے ساتھ محبت کوئی ادب و احترام میں آگے پیچھے ہو جاتے ہیں۔ ایک دفعہ میرے ساتھ نے دیکھ لیا ڈانٹا مجھے، فرمایا یہاں پیر بن کر نہ آیا کرو، پیر بن کر نہ آیا کرو یہاں پر